السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں صلح حدیبیہ کے ایونٹ کو کور کیا تھا، اور وہاں سے آگے آج ایک اور اہم پیش رفت کی طرف ہم بڑھنے لگے ہیں، جو کہ ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ ہے سچویشن کا. تو میں چاہتی ہوں کہ اس موقع پہ ہم ذرا رک کے ایک نظر پیچھے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھیوں کی اس پوری اسٹرگل اور پوری جرنی، وہ جو پورا سفر تھا، اس پہ ایک نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ ہم نے کن کن مراحل سے ان کو گزرتے ہوئے دیکھا. تو آپ میں سے کوئی باری باری مختلف لوگ آپ ہاتھ کھڑا کر کے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے اور ضرور کچھ نہ کچھ اس میں شامل کریں گے. جی برہان بھائی، آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ آپ نے اب تک کے سفر کو کس طرح سے اینالائز کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بالکل بگننگ سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ٹرنز آئے آپ کی زندگی میں. آپ جی لوگ السلام علیکم. انمیوٹ کر سکتے ہیں نا؟ ہاں جی. جی وعلیکم السلام. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر سٹارٹ کیا تو سوری، تھوڑا میری طرف سے تھوڑا شور ہے. حضور صلی اوکے. اللہ علیہ وسلم نے جب سفر سٹارٹ کیا تو شروع میں جو مشکلات آئیں، آپ کی آواز چلی گئی برہان بھائی. چلو میں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں جب تک آپ واپس ہمیں جوائن کرتے ہیں. جی بالکل، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی ہم شروع سے دیکھیں، نبوت سے بھی پہلے کا دیکھیں، تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مشکل زمانہ دیکھا. شروع سے اپنے قریبی ترین رشتوں کو کھو دینا، ایک یتیمی کی زندگی گزارنا، پھر اس کے بعد ایک اسٹرگل کرنا. اور ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کے زیر سایہ پرورش پانے والے بچوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور ماں باپ کے بغیر پروان چڑھنے والے بچوں کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ مشکل فائنینشلی مشکل وقت دیکھا، کیونکہ چچا ان کے بہت مالدار نہیں تھے. قبیلے کے سردار ضرور تھے مگر اتنے مالدار نہیں تھے. تو اسٹرگل والا ٹائم دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر ایک اپنی ریپوٹیشن ارن کرنا اور ایک بہت معزز شخصیت بن جانا، اور اس کے بعد وہ ریپوٹیشن لوز کر دینا. مطلب جس شخص نے اتنے لوگوں کی چاہت، محبت، عزت، سب کچھ دیکھی ہو، اور پھر ایک دم سے ہر کوئی اس کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائے. آئی ہوپ آپ میں سے کوئی اس کبھی کہیں نہ کہیں زندگی کی کسی مرحلے پہ اس سے ریلیٹ کر پائے. کبھی آپ کے کسی قریبی دوست کو اپنے دوست سے دشمن بنتے دیکھا، دشمن نہیں مگر انفرینڈ ہوتے ہوئے دیکھا، یا ویسی توجہ نہ رہی ہو، یا اپنے رشتے داروں میں انفارچونیٹلی ہمارے پیارے رشتوں میں بھی کئی دفعہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ ہمیں بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ ہم سے بیگانے ہو جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں. آئی ایم شیور کہ کہیں نہ کہیں اس کی کوئی نہ کوئی جھلک آپ میں سے اکثر لوگوں نے زندگی میں ضرور کہیں شاید تجربہ کیا ہو. امی احمد، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی میم، السلام علیکم. السلام. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، میں بس بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ایک انڈیویجول مسلمان کو انالیسز ملتے ہیں ٹوٹل اب تک جو ہم نے پڑھا ہے سیرہ کا سفر، وہ ایک تو یہ پوائنٹ مل جاتا ہے کہ کرنٹ پوزیشن میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں جتنا بھی ہم نے سیرہ کو اب تک سمجھا ہے، اور ویئر وی گو، اور ہم نے اب آگے جانا کہاں ہے. اور ایک تیسری چیز کہ ہماری اسٹریٹجیز آف امپلیمنٹیشن لائف میں کیا کیا ہونی چاہیے. اور جیسے کہ ابھی آپ بھی بات کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اسٹرگلنگ پوائنٹ دیکھا، ایک ان کے ریلیٹیوز کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا، دوسرا جو کمیونٹی کا پریشر تھا پورے کا پورا ہی ان کے اوپر.
اور اس کے بعد اس چیز کو برداشت کرنا کہ 3 سال ایک ہی گھاٹی پر ایک ہی جگہ پہ رہنا اور بچوں کو اس طرح سے دیکھنا، اٹس اے ویری ہارڈ اینڈ، تو ایک الگ ہی لیول تھا سب چیزوں کو بیئر کرنا. اور پھر اس کے بعد جو، ہاں جی، اور جو ابھی آپ نے ریلیشن شپ کی جس طرح سے بات کی، تو مجھے ایک میرا بہت ہی زیادہ قریبی ریلیشن شپ تھا، ہے مطلب ابھی، بٹ انہوں نے بس مجھے ایک بات کہہ دی انجانے میں، وچ از ویری، جو جسے کہتے ہیں بہت زور سے آگے لگنا. تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ اب مجھے یہ نہ کہہ دینا کہ اللہ سے مدد مانگو. اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، بٹ بس انجانے میں انہوں نے اس طرح سے ایک ایسی چیز کہہ دی کہ بار بار سیرہ کا بتانے اور اس طرح سے کرنے میں، تو وہ مجھے بڑی ہی ایک میرا ایموشنل کیونکہ اٹیچمنٹ تھی، تو وہ بس یہ میں شیئر کر رہی تھی کہ بہت زیادہ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک مطلب ایک یہ والا راستہ ذرا اپنائیں، بٹ اب ذرا میں نے سائلنٹ لی کیونکہ وہ پھر اس طرف سم ٹائم جو مسلمان ہے وہ بھی کچھ ایسے ورڈ کہہ دیتا ہے جب اسے پتہ نہیں ہوتا اس وقت، بٹ ہم نے پھر اپنے مسلمان کو بھی کفرانہ ورڈ سے سیو کرنا ہے. یہ بھی ایک حدیث کہ ابھی اسے وہ والے ورڈ بھی نہیں کہنے کہ بھی اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کی جو ویلیو کیا وہ کہہ رہا ہے، اور پھر فرشتے لکھ رہے ہیں. تو وہ ایک بڑا ہی نا وہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ نہیں سمجھ پا رہا، اب ٹھیک ہے، اوکے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں ذرا کچھ ٹائم تک. صحیح کہا. اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے جن لوگوں پہ ہمیں مان ہوتا ہے یا جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے، جو ہمارے عزیز ہوتے ہیں، جن سے ہم بچپن سے ہم پیار کرتے رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی ہرٹ کرنے والی بات ہم سنتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. یہ چیز میں اسی لیے مینشن کر رہی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے. بلکہ میرا خیال ہے کہ ہم دنیا کی کسی بھی چیز یا کسی بھی انسان سے جب بہت زیادہ لگاؤ اپنا پال لیتے ہیں نا، تو اللہ اس کے ہاتھوں ہمیں ایک دفعہ توڑتا ضرور ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا الٹیمیٹ ساتھی صرف اللہ ہی ہے اور ہمارا الٹیمیٹ توکل صرف اللہ تعالیٰ پہ ہو. سو یہ بالکل. ساری چیز بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں ہمیں کہیں کوئی ناشکری اور ایسی کوئی ڈیسپریشن نظر نہیں آتی، جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم سے بھی جب خاص طور پہ ہم دعویٰ کا کام کریں گے، جب ہم دین کی بات، عام دنیاوی معاملات میں بھی ہم ہرٹ ہوتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یا بڑی بڑی باتیں ہمیں بہت بری طرح سے ہٹ کرتی ہیں. اور جب دین کے معاملے میں ایسا ہوگا تو ڈیسپریشن اور بڑھنے کا بھی چانس ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم تو حق بات کر رہے ہیں. تو کسی بھی صورت میں ہمیں مشعل راہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو ہی بنانا ہے. جی آپ کچھ کہہ بالکل رہی ہیں؟ میم، بس میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہ رہی تھی، ابھی یاد آئی کہ سیرت یہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ ایک زندگی میں اتنی مشکلیں آئی ہیں کہ جو پیچھے کے جتنے بھی نبی آئے تھے ایک ایک لائف میں انہوں نے برداشت کی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائف میں ہی وہ ساری جو تھیں مشکلیں، سروائیومنٹ، پریشر، سب چیزیں مطلب مل کے ان کو آئیں. تو ہم تو بالکل پھر کس اس کے ہیں. ہاں جی. بالکل. اور آج کے سفر میں ہم یہی آگے چل کے دیکھنے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹیج پہ اپنی ساری ریپوٹیشن لوز کی، رشتے کھو دیے. وہی چچا جنہوں نے کیا کیا پیار محبت کے ساتھ رشتے باندھے تھے، وہ جان کا دشمن بھی ہوا، اور صرف وہ چچا نہیں بلکہ اور رشتے دار بھی. تو رشتے بھی کھوئے، لوگوں کو کھویا، پھر اپنے پیارے قریبی لوگوں کی وفات ہوئی، اپنے پیاروں کی وفات پہ دشمن کا خوشیاں منانا دیکھا، سب کچھ دیکھا، ہر طرح کے حالات سے گزرے. پھر ایک وقت آیا کہ اپنے شہر سے بھی نکال دیے گئے، وہاں سے بھی جانے پہ مجبور ہوئے، ہجرت کی. مشکل ہے بے شک، اس کا اجر بہت بڑا ہے ہجرت کا، لیکن سوچئے کہ دل کتنا دکھتا ہوگا اپنے سائرہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کر کے جانا، اور پھر اگلی جگہ پہ جا کے بھی آرام سے نہیں بیٹھنا، ہر سال ایک نیا مارکا، ہر سال ایک نئی جنگ. اور اس کے بعد اب ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ جب دشمن نے آپ کو اپنے برابر کا سمجھ لیا اور اپنے ساتھ بٹھا کے معاہدے پہ آمادہ ہوا، اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، اب ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے، ہم تمہارا رائٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ تم بھی اپنے دین کی تبلیغ کرنا چاہو تو کر سکو، ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے.
البتہ اگر ہمارا بندہ آئے گا تمہارے پاس تو تم اسے واپس کر دو، تمہارا آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح ایک درمیان کے راستے پہ آ گئے، اور اس میں بھی جو مشکل چکے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے کیسے دور کی وہ ہم پچھلے سیشن میں دیکھ ہی چکے ہیں۔ تو یہاں سے اب مسلمانوں کو وہ پوزیشن حاصل ہو گئی ہے کہ جس میں آگے چل کے اب وہ اپنے اندرونی معاملات سے باہر نکل کے بڑے لیول پہ دین کی دعوت کو پھیلانے کے قابل ہیں۔ سو جب آپ اللہ کے راستے میں نقصان سہتے ہو، قربانیاں دیتے ہو، تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پے بیک بھی کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس دنیا میں پے بیک کر دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو آخرت میں، کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا بہت سے اس مرحلے سے پہلے صحابہ کرام شہادت پا چکے یا ویسے ہی وفات پا چکے، اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو ہر ایک کو وہ اپنی زندگی میں دیکھنا ہو سکتا ہے نصیب نہ بھی ہو، لیکن میجورٹی یا بہت سے لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ سو توکل جو کی ہے کہ اللہ پہ توکل، وہ ہلنا نہیں چاہیے، اللہ سے کنیکشن ٹوٹنا نہیں چاہیے، نا امیدی کبھی بھی زندگی میں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں، اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے حالات کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب مزید وقت لیے بغیر میں سدیم بھائی کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور آج کے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Am I audible؟ جی بالکل، نیکسٹ سلائڈ کر دیں لائبہ۔ جی، آج کا ہمارا موضوع ان خطوط کے متعلق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے امراء کو لکھے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ اس کے متعلق ہم ابھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان خطوط کی طرف جائیں، میں چاہوں گا کہ ہم اس نبوت محمدیہ کے اس منفرد پہلو پہ غور کریں۔ فرسٹ آف آل، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلے پرافٹ تھے اور آخری پرافٹ تھے کہ جنہوں نے اپنے فلسفے کے ایز اے ہماگیر فلسفہ پریزنٹ کیا۔ مطلب وہ کہ ایسا فلسفہ نہیں تھا کہ جو کسی ایک قوم کے لیے تھا یا کسی ایک جگہ کے لیے تھا یا کسی ایک محدود وقت کے لیے تھا، بلکہ جو اسلام تھا اس کے شروع سے لے کے اینڈ تک اسلام کا فلسفہ جس طرح پریزنٹ کیا گیا، ادھر سے ہی ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ اسلام کا فلسفہ کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے، ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ کی طرح ہے۔ اس کے اوپر کافی احادیث ہیں، قرآن کے آیات اس کے اوپر شاہد ہیں، جیسے کہ قرآن سورۃ التوبہ کے اندر آتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اسلام ہر دین پہ غالب ہو جائے، حتیٰ کہ کافروں کو، اگرچہ کافروں کو برائی لگے۔ پھر ہمیں حدیث ملتی ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خدا نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ پھر ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں سے وعدہ کرتے ہیں، عدی بن حاتم سے، عیسائیوں سے کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہ خدا نے اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو خدا تمہیں روم اور پرشیا کی چابیاں دے دے گا۔ مطلب کہ اسلام کو ایک ہماگیر ریلیجن بننا تھا، ایک ڈومیننٹ ریلیجن بننا تھا جو کہ ان فیوچر بھی عوام کو انفلوئنس کرتا ہے اور ایک پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ یہ اسلام کے انیشیل تھاٹ کے اندر تھا، اسلام کے شروع ہی سے اسلام کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کو ہم کمپیریٹیولی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر جب ہم ابراہمک ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ ریلیجن جو کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹری تھا وہ جوڈیزم۔ اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے، زبور نہیں ہے فار ایگزامپل ہمارے پاس۔ جو تورات ہے، اس تورات کے اندر تو یہ بات بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ تورات ایک کتاب ہے جو کہ صرف یہودیوں کے لیے ہے، اور یہودی اس بات کو مانتے ہیں۔ ہم تالمود پڑھیں تو وہ ریسزم سے بری پڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک پورا لوڈ ہے ریسزم کا، کہ حتیٰ کہ تالمود کے اندر یہ بھی منع ہے کہ کوئی جینٹائل تورات کو پڑھ بھی نہیں سکتا، اور جو بندہ کسی جینٹائل کو تورات پڑھائے تو وہ گنہگار ہے۔ ہم کسی کافر کو اگر قرآن پڑھائیں تو ہم اسے نیکی کا کام سمجھتے ہیں۔ مطلب اس کے اندر دو رائے نہیں ہے کہ یہودیت جو تھی وہ صرف جوز کے لیے تھی، اور جوز اپنے آپ کو سپیریئر مانتے ہیں کہ ہمیں خدا نے چوزن پیپل ہیں، ہم خدا کے، اور بقایا جو سب ہیں وہ سب جانوروں کی طرح ہیں، یا تو خدا تعالیٰ نے خدا کے لیے پرائرٹی ہم ہی، اور بقایا سب ہمارے لیے۔ تو اس کے اندر تو یہ بات ہمیں کلیئر مل جاتی ہے کہ جو وہ نبی تھے وہ صرف ایک اسی قوم کے لیے تھے، اور اس کو بڑے پراؤڈلی آؤن بھی کرتی ہے۔ یہاں سے جو دوسرا ابراہمک ریلیجن نکلا جس کا جو کہ عیسائیت ہے، اس کے اندر ہم ذرا ڈفرینس دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کے اندر یہودیوں کے تو کوئی مشنریز بھی نہیں ہے، آپ کبھی کسی یہودی کو تبلیغ کرتے نہیں دیکھیں گے، یہ صرف عیسائی ہیں۔ آپ یہودیوں کو ہمیشہ ڈیفینسو پوزیشن میں دیکھیں گے، کبھی بھی اپنے دین کا امر بالمعروف کے اندر آپ کسی یہودی کو آپ نیم نہیں کر سکتے، کسی ایک دن کے اسکالر کو، ربائی کو۔ عیسائیت وہ پہلا ابراہمک ریلیجن تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو فلسفہ ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہے، یہ ہر بندے کے لیے ہے، یہ کالے کے لیے، گورے کے لیے ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ یہ نہ کسی ٹائم سے باؤنڈ ہے، نہ کسی پلیس سے باؤنڈ ہے۔ خیر، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو
پہلا کوشچن تو ہم یہ خود سے پوچھتے ہیں کہ کیا جیزس نے اپنی لائف کے اندر کہیں پہ بھی اس بات کو کہا کہ یہ جو ریلیجن میں آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں یا یہ جو ہدایت میں آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں، یہ جو خوشخبری، جو انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، وہ جو میں تمہاری طرف لے کے آ رہا ہوں، یہ پوری دنیا کے لیے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ یہی نہیں کہ ہمیں یہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا پورے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کہ جیزس نے کبھی کہا ہو کہ میرا میسج جینٹائلز کے لیے ہے، حتیٰ کہ جیزس اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اگر ہم گاسپل آف میتھیو میں جائیں، وہاں پہ ایک کہانی ہے کہ جہاں پہ جیزس ایک نئے شہر کے اندر جاتے ہیں، وہاں ہمیں ایک کینانائٹ عورت انہیں ملتی ہے۔ کینانائٹ انڈیجینس پیپل تھے ادھر کے، جو حضرت ابراہیم تھے وہ امیگرینٹ تھے، وہ میسوپوٹیمیا سے آئے تھے، وہ اسرائیل میں پیدا نہیں تھے ہوئے، پھر ان کی اشکناتی نسل چلی آگے سے۔ حضرت ابراہیم سے بھی پہلے اس زمین کے اندر ایملائٹس رہتے تھے، کینانائٹس رہتے تھے، تو وہ تو بت پرست تھے ڈیفینیٹلی۔ تو وہاں پہ انہیں ایک کینانائٹ عورت ملی جس نے جیزس کے متعلق سنا ہوا تھا کہ یہ جین نکالتے ہیں، یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ اس نے آ کے جیزس سے ریکویسٹ کی کہ میری بیٹی کے اوپر جینا ہے، تو کیا آپ اس کا ڈیول کاسٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جیزس نے، اب یہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ ایک پوری کہانی سنا رہا ہوں جو بائبل کے اندر مینشن ہے، گاسپل آف میتھیو کے اندر، اس کو سنپٹک گاسپل کے اندر گنا جاتا ہے، پہلے جو 3 گاسپل ہیں اس کے اندر جیزس اس کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ اس سے مدد مانگنے آتی ہے، جیزس اگنور کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ وہ عورت اپنے حالات سے مجبور ڈسائپلس کے پاس چل جاتی ہے، جو جیزس کے اصحاب ہیں ان کے پاس، ان کو جا کے کہتی ہے کہ جیزس کو کہیں میری مدد کرے۔ وہ اس کو ان لوگوں کو اتنا تنگ کرتی ہے کہ اپاسٹس تنگ آ کے جیزس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ شی از بادرنگ اس، یہ مجھے تنگ کر رہی ہے تو اس کا کچھ کریں۔ تو جیزس ورڈ بائی ورڈ، یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، ورڈ بائی ورڈ اپنے اپاسٹس کو بتاتے ہیں آئی ایم اونلی ہیئر فار دا لاسٹ شیپس آف اسرائیلائٹس، کہ میں ادھر صرف اسرائیل کی گمراہ بھیڑوں کے لیے ہوں، میں کسی جینٹائل کے لیے نہیں ہوں، میں کسی کینانائٹ کے لیے نہیں ہوں، میں کسی ایملیک کے لیے نہیں ہوں۔ پھر کہانی ادھر ختم نہیں ہوتی، پھر وہ عورت آ جاتی ہے جیزس کے، پھر منتیں کرنے لگ پڑتے ہیں کہ میری مدد کرے، اور جیزس اسے آگے سے کہتے ہیں بائبل کے اندر کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ بندہ بچوں کا کھانا کتوں کو ڈال دے۔ مطلب وہ اس کو اس طرح سے نہ کر دیتے ہیں، اور وہ عورت ایکسپٹ کر دیتی ہے، کہتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماسٹر کھاتے ہیں تو جو ان کا لیفٹ اوور ہے وہ کتے کھا جاتے ہیں۔ مطلب وہ اب جینٹائلس کو کتا بنانا یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے، تالمود تو اس چیز سے برابر ہے۔ تو ادھر سے ایک ہمیں کلیئر میسج مل جاتا ہے کہ جیزس کا کوئی کنسرن نہیں تھا کسی جینٹل کے ساتھ، اور اس بات کے اوپر اجتماع ہے کہ جیزس نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی کسی جینٹائل کو تبلیغ نہیں کی، کبھی کسی کافر کو عیسائیت نہیں بلایا پوری زندگی کے اندر، اور اس کے اوپر کرسچن اسکالرس کا کنسنسس ہے، وہ اس بات کو مانتے ہیں۔ پھر ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ اگر ایک ریلیجن ہے جو اپنے میسج کو کبھی کہا گیا ہر وقت کے لیے، یہ کیسے ہو گیا کہ یہ فلسفہ کرسچینٹی کے اندر آ گیا؟ یہ بھی کافی دلچسپ چیز ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں کرسچینٹی کے بانی پاؤل کو سمجھنا پڑے گا۔ جو پاؤل تھا وہ سمجھنے کے پہلا ان کا سینٹ تھا، پیٹر جو تھا ان کا پہلا چرچ فادر تھا، وہ چلے پیٹر جیزس کے ساتھ ہی رائے کرتا۔ جو پاؤل تھا وہ اب اس کے اوپر اختلاف ہے، کافیوں کے نزدیک جو ماڈرن اسکالر ہے وہ کہتے تھے کہ وہ کافر تھا، جو پرانے اسکالر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھا، جو فارسی میں مطلب وہ رومن کا حصہ تھا۔ رومیو کے اندر یہودی کیسے آگے؟ یہود میں کرسچن ہے، وہ رومی تھا کہ جو کرسچنس کی پرسیکیوشن کرتا تھا۔ وہ خود بتاتا ہے اپنی بایوگرافی کے اندر، لکھتا ہے کہ میں جدھر کرسچن ڈھونڈتا تھا، جدھر ملتے تھے میں کرسچنوں کو مارتا تھا۔ ایک دن اس پہ ایک لائٹ نظر آتی ہے، اور لائٹ کے اندر سے جیزس آتے ہیں اور اسے آ کے کہتے ہیں کہ پاؤل کو آ کے اپنا آپ دکھاتے ہیں، تو پاؤل کنوینس ہو جاتا ہے کہ کرسچینٹی حق ہے، اور وہ بندہ جو پوری زندگی جیزس سے نہیں ملا۔ اب یہ بھی بات آتی ہے کہ جس کے اوپر کنسنسس ہے کہ پاؤل پوری زندگی جیزس سے نہیں ملتا، وہ جیزس کے مرنے کے بعد ان کے بقول ان کو پاؤل کو نظر آتا ہے، اور پاؤل وہی بندہ جو کرسچن کو قتل کرتا ہے، وہ کرسچینٹی کا آج سب سے بڑا سینٹ مانا جاتا ہے۔ اور یہ پاؤل تھا کہ جس نے کہا کہ ایک دن وہ اٹھا، پیٹر اور پاؤل اٹھے، مطلب پوری زندگی جیزس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، تو وہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ہوا میں جیزس آئے تھے، یا مجھے ایک ویژن آیا جس کے اندر جیزس نے مجھے کہا کہ اب تم بائبل جینٹائلس کو پریچ کرو، یہودیوں اور پاؤل جینٹائلس کو کرے۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جیزس کی پوری زندگی کے اندر ایک بھی ایسی دلیل نہیں ہے۔ اب پاؤل کو کوئی دلیل نکالنی تھی، نہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ملی تھی نہ نیو سے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے حوابوں کو دلیل بنا لیا، اور اس کو ایک بائبل کا حصہ بنا دیا گیا اس کے حوابوں کو۔ پاؤل کے جو حواب ہیں وہ بائبل کا حصہ ہیں، جس کو یہ خدا کی کتاب کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے اندر بگاڑ شروع ہوا، پاؤل نے اور بری چیزیں کی، اب میں ان کے اندر نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں۔ ہم جو ٹاپک سے ریلیونٹ ہے وہ یہی ہے کہ پاؤل نے جب یہ آئیڈیا لے کے آیا کہ جیوز جو ہیں، اب جو جیزس کا میسج ہے وہ جینٹائلس کے لیے، اور صرف اس نے یہ نہیں کیا بلکہ اس نے موسیقی شریعت کو بھی منسوخ کر دیا۔
اب اسی گاسپل کے اندر جس کا میں نے آپ کو پہلے حوالہ دیا اس کے اندر آتا ہے کہ جیسس کہتے ہیں آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ابالش دا لا آف دا پروفٹ، میں کسی بھی پرافٹ کے لا کو ابالش کرنے نہیں آیا، میں اس کو فلفل کرنے آیا ہوں، آئی ایم ہیئر ٹو فلفل اٹ۔ کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ یہ لا کے خلاف ہے، تو جیسس اپنا ڈیفینس میں کہہ رہے ہیں کہ میں لا کو ختم نہیں کرنے آیا بلکہ میں لا کی پیروی کرنے والا ہوں اور میں لا کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ پاؤل نے آ کے یہ کہانی لوگوں کو سنائی کہ اب لا جو ہے، جو شریعت موسیقی ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، جیسس نے اپنے ہمارے گناہوں کے لیے مر چکے ہیں اور اس کی وجہ سے اب اور صرف اتنا ہی نہیں، حتیٰ کہ جیسا آیا تھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی سرکمسیشن کرتے ہیں، ہم اس کے ختنے کرتے ہیں، تو یہودی بھی اس طرح کرتے تھے۔ اور پاؤل کو ایک مسئلہ یہ ادھر پیش آ رہا تھا کہ جو جینٹائل کرسچن ہو رہے تھے، جو عیسائیت کی بنیادیں ہیں نا، جو اینٹیں ہیں، ان کی جو ہسٹ ہے وہ جینٹائلز نے رکھی ہے۔ جیوز کے لیے یہ کانسیپٹ ایکسیپٹیبل ہی نہیں تھا کہ ایک انسان جو ہے وہ خدا ہو سکتا ہے، کیونکہ جینٹائلز تھے جو کہ پہلے 100 سالوں کے اندر سب سے زیادہ کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، تو اس نے ایک ایسا ماڈل پیش کیا جو کہ جینٹائلز کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ اب اس ماڈل کے اندر اس نے یہ چیز بھی باہر لے لی کہ آپ نے اپنے سرکمسٹیشن کرانا ہے جب لڑکا پیدا ہوگا، اور اس کی یہ تھی کہ بڑے لوگ اس وجہ سے کرسچن نہیں تھے ہو رہے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کو اپنا سرکمسٹیشن کرانا پڑے گا، تو وہ بائبل کے اندر لکھتا ہے کہ مجھے پھر ایک ویژن آیا کہ جیسس میرے پاس آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے یہ روایت برقرار ہے لیکن جینٹائلز کو اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کرسچینٹی کو پش کر کر کے ایک کافروں کے لیے اچھا بنانے کے لیے انہوں نے پوری کی پوری کرسچینٹی کی شکل بدل دی۔ اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگلے 100 سالوں کے اندر جو ہوا کاؤنسل، جیسس کو کیسے انہوں نے خدا بنا دیا۔ خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن ادھر سے ہمیں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے 100% وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کہ جیسس کا پیغام صرف ان لوگوں کے لیے تھا اور ان اسپیسیفک ٹائم کے لیے تھا، اور جیسس نے بائبل کے اندر ہی جانے سے پہلے بتایا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میں نے تمہیں کچھ باتیں نہیں بتائی، اور میرے بعد جو آئے گا وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جو میں تمہیں نہیں بتا رہا، کیونکہ تم ابھی ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکو۔ اب بائبل انٹرپریٹیٹر اس بات کو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہولی اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ ٹرینٹی پہ یقین رکھتے ہیں جس کے اندر خدا کے 3 مینیفیسٹیشن ہے، ایک ہولی اسپرٹ ہے، ایک جیسس ہے اور ایک فادر ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو یہ بات جو ہو رہی ہے وہ ہولی اسپرٹ کی ہو رہی ہے، اور اس کو بھی میں ایڈ کرتا جاؤں کہ چرچ کا ابھی تک یہ بلیف ہے، جو کیتھولک چرچ ہے، کہ جو چرچ ہے وہ ہولی اسپرٹ کے تھرو رن کرتا ہے، اور چرچ کی بات خدا کی بات ہے، مطلب چرچ جو بھی کہے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ اور یہ اس کانسیپٹ کو تاکہ چرچ اپنی جو بربریت ہے اس کو قائم رکھ سکتے، انہوں نے یہ بھی کانسیپٹ کرا کہ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ چرچ کو گائیڈ کرتی ہے، حتیٰ کہ پھر اس کے بعد بڑے موومنٹس ہوئی 16ویں صدی کے اندر، پروٹیسٹنٹ آئے جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا، جو ایونجیلکس ہیں۔ خیر یہ ان کا ایک ضرور، اور پاؤل کے پاس بھی اکثر ہولی اسپرٹ آتی تھی، اسے نئی نئی باتیں بتاتی تھی، وہ جان کو بھی بتاتی تھی، اور ان کو، اور انہوں نے ان کے آدھے سے زیادہ کرسچینٹی کو خوابوں میں پتہ لگی، جیسس کی زندگی میں پتہ نہیں لگی۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایون اگر آپ انہیں بائبل سے بھی کمپیئر کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے جاہل اسلام سے متعلق ہے اس سے 10 گنا زیادہ جاہل یہ اپنی کتاب سے متعلق ہے۔ خیر یہ تھا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ آپ کسی کرسچن کو جا کے کہیں کہ بائبل تو کلیئر کٹ کہتی ہے کہ جیسس جو ہے وہ جینٹائلز کے لیے ہے ہی نہیں، تو آپ کس طرح سے مجھے کہتے ہیں کہ میں جیسس کو فالو کروں اور اسلام کو چھوڑوں یا کسی اور دین کو نہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسس کی جو پرائرٹی تھی وہ جوز تھے، اور خدا کا پلان یہ تھا کہ جوز کو پہلے خدا کے کنگڈم میں لے کے آیا جائے گوٹا سائش کے اندر، اور پھر یہودیوں کے ذریعے سے جو ہدایت ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے گی۔ اب یہ ایک بڑا خطرناک کانسیپٹ ہے، آج کے دور میں یہ کانسیپٹ بہت خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایونجیلکس کے گروپ ہیں، وہ سب اسرائیل کے سپورٹ ہیں، اور وہ اسرائیل کی سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل قائم رہے گا تو جیسس آئیں گے، وہ جیسس جو اسرائیل کے یہودی ہیں ان کو کرسچینٹی میں کنورٹ کریں گے، پھر ادھر سے ہدایت پوری دنیا میں پھیلے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح کے آنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اسرائیل کی اسٹیٹ کی بقا رہے۔ اور اگر آپ ابھی یوٹیوب کریں گے تو آپ لکھیے گا ایونجیلک، نیتنیاہو کو لکھیے گا اور آگے سے ایونجیلک لکھے گا، ایونجیلک فار جوز۔ یہ ان کی پوری آرگنائزیشن ہے جو ملینز آف ڈالر کی ڈونیشن کرتی ہے اسرائیل کو، اور صرف اس وجہ سے کہ اسرائیل کی جو گلیز اسٹیٹ ہے، جو جینوسائڈل اسٹیٹ ہے، اس کو قائم رکھا جائے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جوز کے اوپر ہدایت آئے گی تو پھر ہم تک پہنچے گی، ہماری سالویشن اس میں ہے کہ جوز کی سالویشن۔ تو یہ اس وجہ سے ہمارے آج کے دور کے ساتھ بھی بڑا ریلیونٹ۔ اب ہم آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے بڑا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کانسیپٹ آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ ایک ایسا فلسفہ نہیں تھا کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا یا تو فتح مکہ کے بعد شروع ہوا۔ اسلام اپنی شروع میں اپنی نوعیت کے اندر یہ ایک ایسا ریلیجن تھا جو ہر کلر کے لیے تھا، ہر کاسٹ کے لیے تھا، ہر نیشن کے لیے تھا۔ اس کی ایک مثال ہمیں اس سے مل جاتی ہے کہ ریاست مدینہ کو قائم کرنے والے لوگ صرف عرب نہیں تھے، صہیب رومی روم سے تھے، سلیمان فارس سے تھے، بلال حبشی حبشہ سے تھے،
मतलब दुनिया की पहली स्टेट जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी के ऊपर कायम हुई है वो रियासत मदीना है, वो कोई यूरोपियन स्टेट नहीं है 20वीं सदी के बाद। सिर्फ इतना ही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने सुना होगा कि कभी दुकान है कि हम एक काफी मशहूर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, अरबी को नॉन अरबी पर, अजम अजमी पर को किया था। तो ये जो अकवाल थे उनके, इससे ये बात साबित हुई कि इस्लाम जो है वो किसी एक बंदे के लिए नहीं है, वो फारसियों के लिए भी है, वो रोमियों के लिए भी है, वो अरबियों के लिए भी है, और वो अफ्रीकन के लिए भी है। और डेफिनेटली एक ऐसी बात है कि जिसको वेस्ट भी एक्सेप्ट करता है। हम देखते हैं 20वीं सदी में जो सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर इस्लाम लेके आए वो अफ्रीकन अमेरिकन थे, क्योंकि इस्लाम एक दुनिया का वाहिद रिलीजन है कि जो रेसिज्म नहीं रखता अपने अंदर। अमेरिका में आज तक वाइट चर्चिज हैं कि जिसके अंदर सफेद आदमी जा सकता है, काले आदमी नहीं जा सकते। इस्लाम की पूरी हिस्ट्री में आज तक कोई अरब मास्क नहीं बनी, फिर कब खाना मास्क बनी है, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं देखा कि किसी के कलर की वजह से उसे मस्जिद से निकाल दिया हो या किसी की जात की वजह से मस्जिद में निकाल दिया हो। तो ये चीज़ इस्लाम को एक बड़ा अट्रैक्टिव बनाती है दूसरी नेशन के लिए भी, और जो अप्रेस्ड मिनॉरिटीज हैं उनके लिए भी। तो ये था कि हम इस फिलासफी को समझें कि लेटर लिखने के पीछे वजह क्या थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये काम जो है ये सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। दूसरे कुछ अंबिया हैं जिन्होंने ये किया कि सात वाले मुल्कों के ऊपर लेटर भेजे, जैसे कि हजरत सुलेमान ने मुल्क सबा के ऊपर। लेकिन उनकी जो हदायत थी या उनके जो भी मिशन थे वो सिर्फ एक टाइम तक थे, उस टाइम से ज्यादा नहीं थे, वो क़यामत तक के लिए नहीं थे। उनकी जो नबूवत का पैगाम था वो सिर्फ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के तक था। बाद में उसके अंदर वक्त के हिसाब से तब्दीलियां आई और उसकी अल्टीमेट फॉर्म हमें एज नाम मिली। और मैं जिन हतूत के मतलब बात करूंगा वो पहले तो ये है, नजाशी शाह हफ्स के नाम कहा था। अब हम हतूत की तरफ आते हैं। नजाशी जो था, समझ लें कि इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जिस हुक्मरान की सबसे ज्यादा तारीफ आपको मिलेगी वो नजाशी की है। क्योंकि नजाशी वो आदमी था कि जब मुसलमानों की परसिक्यूशन हो रही थी मक्का के अंदर, उस वक्त नजाशी ने मुसलमानों को पनाह दी। हत्ता के जब मुसलमान उधर चले गए, उन्होंने पनाह ले ली, फिर भी जो हुक्मरान मक्का थे वो आए उस तरफ, उन्होंने कहा कि हमें ये बंदे वापस करो, ये हमारे भगोड़े हैं, ये हेरेटिक्स हैं, इनको ताकि हम सजा देख रहे हैं। तो नजाशी ने सीधा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इसके और हमारे रिलीजन के अंदर जरा फर्क नहीं है। तो हम देखते हैं कि इन्होंने मुसलमानों की बड़ी हमायत भी की, उनको पनाह भी दी जब उनके मुश्किल औकात थे। और बड़े स्कॉलर्स के मुताबिक ये मुसलमान भी हो गए। इसके अंदर इख्तलाफ है, लेकिन बड़े स्कॉलर्स के मुताबिक ये मुसलमान भी हो गए, क्योंकि इनकी गायबाना नमाज जनाजा भी नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। क्योंकि काफिर की नमाज जनाजा आप नहीं पढ़ा सकते, तो इस तरह से ये दलील भी आज की जा सकती है कि वो मुसलमान थे, इस वजह से उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई। यहाँ पे इनका हाथ है, उसको मैं आपको एक समरी बता देता हूँ, जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनको हजरत ईसा के मतलब बताया कि हम उनको रूह अल्लाह मानते हैं, हम उनको कालिमतुल्लाह मानते हैं कि वो खुदा की बात। और फिर आगे ये भी लिखा कि उनकी मसाल ऐसी है जैसे हजरत आदम की है, कि वो भी बिना माँ और बाप के पैदा हुए थे, इस तरह जीसस भी बिना बाप के पैदा हुए और वो खुदा नहीं है। तो नजाशी ने उस बात के जवाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एग्री भी किया और उनको कहा भी कि आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा भी यही अकीदा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फलसफा था उसके खिलाफ बगावत नहीं की। इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग जगह है मेरे नज़दीक के इस्लाम की जितनी भी आज तरक्की है वो सिर्फ पर्शिया के फतह होने की वजह से है। अगर रोम फतह ना होता तो इस्लाम को इससे इतना हर्ज ना होता जितना कि पर्शिया के ना फतह होने से होता। और पर्शियंस के मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, एक दिन सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा कि ये अहले फारस इस कदर अक्लमंद है कि अगर दीन सुरैया सुरैया तारे पर भी होता तो ये वहां से भी उसे ढूंढ लाता। मतलब जो पर्शियन थाट था उसका, उसको अगर हम मतालिया भी करें तो वो क्रिश्चियन थाट या वेस्टर्न थाट से बहुत बहुत ज्यादा सुपीरियर है। ईस्ट और वेस्ट की फिलासफी, जो पर्शिया और जो ग्रीक फिलासफी है, उसके अंदर सिर्फ इतना ही फर्क है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उनके रिलीजियस व्यूज को देखते हैं ना, कि वो हमारे से रिलीजन के अंदर भी बहुत करीब है। जो वहाँ पे जरदुश्त जरदुश्त उनका बानी है और उनका ज़ेरोस्ट्रियनिज्म उनका मजहब था। ज़ेरोस्ट्रियनिज्म दुनिया का सबसे, मतलब दुनिया के कदीम तरीन मोनोथेइस्टिक रिलीजन के अंदर एक है। जरदुश्ती मजहब एक ऐसा मजहब नहीं है कि जो जो काफिरों का मजहब है, मतलब इन सेंस कि वो बुतों की पूजा करते हैं। वो उनके फलसफे के अंदर ये है कि वो थ्योरेटिकली तो मोनोथीस्ट थे, वो कहते थे कि खुदा एक है जिसका नाम अहूरा मज़दा है जिसने दुनिया को बनाई है। लेकिन उनके अंदर एक फिलासफिकल डुअलिज्म थी, जिस तरह इकबाल ने अपनी किताब मेटाफिजिक्स इन पर्शिया के अंदर लिखा है कि वो थ्योरेटिकली मोनोथीस्ट थे लेकिन फिलासफिकली डुअलिज्म के शिकार थे।
کہ وہ کہتے تھے کہ دنیا کے اندر اچھی چیزیں خدا نے بنائی ہیں اور بری چیزیں شیطان نے بنائی ہے، اینگرا مینیو نے بنائی ہے یا اہرمن نے بنائی ہے. تو یہ ان کی ڈوالزم تھی جو ان کے کفر کی وجہ تھی. دوسرا ہمارے ادھر مشہور ہے کہ وہ آتش پرست تھے، جو کہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے، مطلب یہ ایک بات ٹوٹلی ایکوریٹ نہیں ہے، وہ آتش کو خدا نہیں تھے مانتے. وہ یہ کہتے تھے کہ لائٹ جو ہے وہ خدا کی مینیفیسٹیشن ہے، جیسے قرآن کے اندر بھی آتا ہے واللہ نور السماوات والارض، کہ خدا آسمان و زمین کے نور ہے. تو اسی طرح وہ کہتے تھے کہ خدا کی جو سب سے قریب خدا کی جو مثال لی جا سکتی ہے نا، وہ لائٹ لی جا سکتی ہے، اور جو شیطان کی سب سے قریب کی مثال لی جا سکتی ہے وہ ڈارکنیس کی ہے. ایون تو ڈارکنیس شیطان نہیں ہے، لیکن اس کو اگر سمجھنا ہو تو یہ ایک ایلیگوری کی طرح لیا جا سکتا ہے. اس کے اندر ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ دیوی دیویا بھی بنائے ہوئے تھے نیچے. لیکن اگر ہم زورو ایسٹر کا تھاٹ دیکھتے ہیں نا، جو وہاں کا ڈومیننٹ ریلیجن تھا، یا زورو ایسٹر جو ان کا، اس کے مطلب تو یہ بھی رہا ہے کہ وہ پیغمبر تھا. اقبال تو کہتے ہیں کہ وہ موسٹ پروبیبلی وہ بھی ایک پیغمبر تھے، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زردشت جب آیا اس دور میں، وہاں پہ ہندوازم تھی، مطلب یہ سناتن ریلیجن ہی تھا سنسکرت کا ہی. وہاں پہ چائلڈ سیکریفائس ہو رہے تھے، وہاں پہ اور بڑی چیزیں تھی. زردشت آیا، اس نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا. اس نے کہا خدا صرف ایک ہی ہے، اس نے بت پرستی کو ختم کر دیا. اس نے بڑی ریفارمیشن لائی، حتیٰ کہ قیامت جو ہیل اور ہیون کا کانسیپٹ ہے، یہ بھی زردشتیوں کے اندر تھا، یہودیوں سے کہیں پہلے. مطلب یہ ایک ایسی سیولائزیشن ہے جو یہودیوں سے بھی پرانی ہے ہمارے پاس، کہ جو ایک خدا پہ یقین رکھتی ہے. اور یہ وہ چیز تھی کہ جو ان کو قابل تعریف بھی بناتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک ان کا جو فلاسفی تھی اس کے اندر ایستھیٹک ویلیو بہت زیادہ تھی. گریک فلاسفی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو ڈیالیکٹکس کے اندر سمجھتے ہیں. ایک تھیسس ہوتا ہے، ایک اینٹی تھیسس ہوتا ہے، اس سے ایک سنتھیسس نکلتا ہے. دو آرگومنٹس ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نیا آرگومنٹ پیدا ہوتا ہے، پھر اس آرگومنٹ کے اوپر بات ہوتی ہے، اس سے پھر ایک نیا آرگومنٹ پیدا ہوتا ہے. ڈیالیکٹکس کے اندر وہاں پہ فلسفہ چل رہا تھا. اس کے برعکس جو پرشیا کے اندر فلاسفی تھی وہ ڈیالیکٹکس کے اندر نہیں تھی، وہ اے پرارا ہی نہیں تھی فلسفے کے زبان میں ہم کہیں، وہ اے پاسٹرائز تھی، وہ ایکسپیرینس کے بنا پہ تھی. فارسی ایکسپیرینس کو، اپنے ایکسپیرینس کو کے اوپر چیزوں کو جج کرتے تھے. جو گریک تھے وہ ایکسپیرینس کی ایکسپلینیشن میں پڑے رہتے تھے. اس کے اوپر ایک میں نے کچھ دنوں پہلے ایک شعر پڑھا تھا، مجھے اب زبانی یاد نہیں ہے، میں آپ کو سنانا چاہوں گا. شاید بڑا خوبصورت شعر تھا، تو میں بھی آپ کو پسند آئے. اقبال کا ہی شعر ہے، کہ جس کے اندر اقبال نے لکھا: عقل مدت سے اس پیچاک میں الجھی ہوئی، روح کس جوہر سے ہے، خاک تیرا کس جوہر سے ہے، میری مشکل مستی و شور و سرور و درد و داغ، تیری مشکل میں ساگر سے ہے، کہ میں سے ساگر ہے یا میں ساگر سے ہے. مطلب ادھر بھی اقبال نے صرف اس ڈیالیکٹکس کو کریٹیسزم کیا ہے، کہ وہ فلسفی اس بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ ایک ایکسپیرینس کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، جبکہ ایک دوسری تھاٹ ہے کہ جو ایکسپیرینس کے اندر ہے، جو ایکسپیرینس کے مزے کے اندر ہے، اور ایک آدمی ہے جو ایکسپیرینس کی کویسچننگ کے اندر ہی پھنسا ہوا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فلاسفی کے اندر ایک ڈفرینس تھا. اور اسلام نے جب پرشیا کو انویٹ کیا تو پرشین تھاٹ سے اسلام نے بڑی چیزیں لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی حتیٰ کہ ہمارے محدث کتنے ہیں، امام مسلم، امام بخاری، یہ سب پرشین ہیں. اس کے علاوہ کتنے ہمارے ولی اللہ ہیں کہ جو سب پرشیا سے آئے. مولانا روم پرشیا سے تھے. ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادھر جو ایسٹ کے اندر جو حکمت کی جو ایک حکمت کی جو ٹریڈیشن تھا، وہ تھرو پوٹری چلا، وہ اسٹیٹک کے تھرو چلا، کہ ایک بیوٹیفل کلام کے تھرو لوگوں کو مورالٹی بھی سکھائی جا رہی تھی، ریلیجن بھی سکھایا جا رہا تھا، اور خدا کی طرف رغبت بھی دی جا رہی تھی. اور یہ جتنا بھی میتھڈ تھا وہ سارا پرشیا سے لیا گیا، پرشین رائٹر سے لیا گیا، جو کہ مولانا روم اور حافظ سے پہلے کے پرشین تھاٹ کے اندر تھے. اس کے اوپر آپ کافی ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. یہ کافی بڑا ٹاپک ہے، اگر آپ پرشیا کو ہم ان ڈیٹیل میں نٹشل اس کو سمجھانا بھی کافی مشکل ہے. اس کے اوپر اقبال نے ایک کتاب لکھی میٹافزکس ان پرشیا، جس کو میں اس وجہ سے آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اس کے اندر زیادہ تر جتنے بھی عقائد تھے، مطلب 90% عقائد کو اقبال نے بعد میں رجوع کر لیا. لیکن کچھ 10% چیزیں ہیں کہ جس کو اقبال نے ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک تھی. کہ اب کیونکہ اقبال نے اپنے خود اس کا ایک بعد میں اس کے اوپر اپنے نوٹس بنائے، کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میری صرف ایک کوشش تھی کہ میٹافزکس ہے جو پرشیا میں اس کو سمجھا جائے. تو یہ ایک فرسٹ اسٹیپ، اور میں چاہتا ہوں میرے آنے کے بعد لوگ اس کے اندر زیادہ ریسرچ کریں. تو پرشیا کے جب اسلام نے پرشیا کو انویٹ کیا تو ان کو جو انٹلیکچوئل ہیرارکی، ایک انٹلیکچوئل ڈومیننس ملی دوسرے ریلیجنس کے اوپر، اور جو ان کا ایک تزکیہ نفس کا جو کانسیپٹ تھا، جو انٹروسپیکشن کا کانسیپٹ تھا، جو انہوں نے پرشیا سے لیا، اس نے اسلام کی روح کو زندہ کر کے رکھا. اسلام کو ایک رچ تصوف کے اندر لے کے آیا کہ کے اندر بھی جایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور کے اندر
اسلام کو بالکل سمپل رکھا گیا، چیزوں کے اتنے بیچ میں نہیں گیا گیا کہ لوگ پریشان ہو جائیں یا لوگ کسی بھی فتنے کے اندر گر جائیں۔ اس کے بعد کے اندر اسلام کی جو خوبصورتی کھلی، ان کی اسلام کی جو حکمتیں پتہ چلی شاہ ولی اللہ کے دور کے اندر یا دوسرے دور کے اندر، وہ میرے نزدیک جتنا اس کے اندر پرشین تھاٹ نے کنٹریبیوٹ کیا اتنا گریک تھاٹ نے یا لاجیکل تھنکنگ یا ان کی اے پراڈائی ازمپشنس نے نہیں کی۔ تو ہم پرشیا کی طرف ان کے لیٹر کا بھی مطالعہ کریں گے کہ انہوں نے جو پرشیا میں لیٹر لکھا، پرشیا وہاں کا جو زار تھا، اس یا زار نہیں، وہاں کا جو کسرا تھا، کسرا تھا، اس کو انہوں نے خط لکھا جس کے اندر انہوں نے اس کو یہی بتایا کہ تم خدا سے ڈرو اور اسلام کو لے آؤ اور یہ اپنے کفر سے باز آ جاؤ، جس کے جواب کے اندر وہ کافی ایروگنٹ آدمی تھا۔ اس نے حتیٰ کہ اس نے پہلے تو اس بات کو ریجیکٹ کر دیا ٹوٹل، پھر اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ کوئی 2 طاقتور بندے بھیجو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے کے آئیں۔ اور میں نے جس کا کتاب کا مطالعہ کیا ہے، میں نے اس کا کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں کی، تو اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا۔ میں نے ایک ہی کتاب سے صحیح المختوم سے اس کے متعلق پڑھا ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ 2 آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے بھی ان کو اٹھانے کے لیے کہ آپ کو ادھر پیش کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم لوگ کل آنا۔ تو رات ہی گزری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن کیا ہوا کہ رات کو ہی بغاوت ہوئی اور اس کے بانجے نے یا اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ پتہ لگ گیا کہ وہ بندہ مر چکا ہے۔ وہ صبح ان کے پاس گئے اور ان کو بتا دیا کہ آپ کا بادشاہ مر چکا ہے جس کا آپ میرے پاس پیغام لے کے آئے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ بھی حیران رہ گئے کہ یہ ان کو کس طرح پتہ لگ سکتا ہے، بعد میں انہیں خبر پہنچی کہ یہ بات سچی ہے۔ تو کس طرح تھا، وہ بھی ایروگنٹ تھا، اس نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ جو روم سے اس کا آپ کو حسیب بھائی انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ تو یہ کچھ خطوط تھے یا یہ تھی میرا جتنا نالج ہے اس کے اوپر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ کویسچن آنسر سیشن میں اس کے اوپر اگر آپ کو کچھ ڈیٹیل میں کویسچن ہوئے تو میں اس کو بھی ایڈریس کروں گا۔ حسیب بھائی اب آپ کی طرح جزاک اللہ۔ ہیلو، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی توفیق سے آج ہمیں موقع ملے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ جیسا کہ سلیم بھائی نے بڑی زبردست ڈسکشن کی، سو یہاں سے میرا ٹاپک ہے کیسر شاہ روم کے نام خط سے۔ سو بیسیکلی صلح حدیبیہ اس موقع پر ہو چکی تھی اور کفار جو تھے وہ اب تجارت کھول کے کر سکتے تھے، جبکہ دوسری طرف جو مسلمان تھے وہ بھی اب اپنا جو ہے نا تبلیغ کا سلسلہ یا خطوط کا سلسلہ کر سکتے تھے، کوئی رکاوٹ دونوں کی نہیں تھی۔ معاہدہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کوئی اس طرح کا یعنی ایک دوسرے کو وہ ہلا نہیں اس موضوع میں سکتے تھے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیسر شاہ روم کے نام خط بھیجا، جس کے حکمران کا نام جو تھا وہ ہراقل تھا۔ اس موقع پر حضرت داہیہ بن کلبی کو جو ہے وہ ایز آپ کہہ لیں کہ انہیں خط دے کے بھیجا گیا خلجی کے طور پر کہ وہ جو ہے وہ خط لے کر جائیں گے۔ اس موضوع میں ہمیں جو خط کی پراپر تفصیل ہے وہ بخاری شریف میں ملتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی سچویشن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت وہاں حالات کیا بنے تھے۔ جو ہراقل تھا وہ شام آیا ہوا تھا دورے پر، اور اس موقع پر ابو سفیان جو ہے وہ بھی تجارت کے سلسلے میں شام آیا ہوا تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی ہراقل کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط آیا ہے، تو اس نے کیا کام کیا کہ یہ چاہا کہ اس سے پہلے ان کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن لے لی جائے۔ اس سے ہوگا یہ کہ تھوڑا سا آئیڈیا جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے سارے معاملے کا لگا سکیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے بندوں کو بھیجا اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کسی ایسے بندے کو لے کر آئیں جس کا نسب جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ملتا ہو یا کوئی ان کے خاندان کو۔ تو اس وقت ابو سفیان جو ہے وہاں موجود تھا، تو اسے ہراقل کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس موقع پر ہراقل نے پوچھا کہ کون ہے ایسا جس کا جو ہے وہ نسب سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اس کے جواب میں جو ہے ابو سفیان نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کیا لگتے ہیں ان کے؟ انہوں نے بتایا کہ میں چچا زاد بھائی ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور شخص ایسا نہیں تھا جو اتنا زیادہ یعنی قریبی تعلق ہو جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو انہوں نے ہرقل نے کیا کام کیا کہ انہوں نے پھر ابو سفیان کو کہا کہ آپ آگے آگے کھڑے ہو جاؤ
باقی جتنے بھی لوگ ہیں پیچھے چلے جائیں. یہاں اس نے ایک بڑا زبردست کام کیا. اس نے کہا کہ جو بات یہ غلط کہے گا تو جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں نا انہوں نے ٹوک دینا ہے بیچ میں, یا جہاں یہ جھوٹ بولے گا تو روک دینا ہے آپ نے. اب یہ جو واقعہ ہمارے پاس آتا ہے نا, یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 2941. یہ ابو سفیان مسلمان ہونے کے بعد اس واقعے کو نقل کرتے ہیں, اور اس کے اندر ساری وہ روایت جو ہے نا اس کے راوی بھی یہ خود ہے. تو یہاں حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں نا اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ پیچھے سے لوگ میری چوری پکڑ لیں گے یا میری بدنامی کا مجھے ڈر نہ ہوتا, تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور جھوٹ بولتا ان کی ذات میں, تاکہ یعنی ان کا کریکٹر جو ہے نا خراب کیا جائیں گے اس کے سامنے. بٹ کیونکہ اب وہ مجبور تھا, جس کی وجہ سے پھر اسے درست جواب دینے پڑے. سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہراکل کی طرف سے کہ جو نسب ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیسے. اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا کہ ان کا نسب جو ہے وہ اونچا ہے. پھر سوال کیا گیا کہ اس سے پہلے کیا کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا, یا یہ جو کلیم ابھی انہوں نے کیا ہے اس قسم کا کوئی دعویٰ کسی نے کیا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں کیا. پھر سوال کیا گیا کہ کیا ان میں سے کوئی باپ دادا جو ہے ان کا بادشاہ گزرا ہے. اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا کہ نہیں, کوئی جو ہے وہ بادشاہ نہیں گزرا. پھر پوچھا گیا کہ ان کے ساتھ کس قسم کے لوگ ہیں, کیا مضبوط لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں. اس کے جواب میں کہا گیا کہ اب بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی کمزور لوگ ہیں, یعنی جو اتنے پاورفل نہیں ہیں. ایک تو اب دو قسم کے لوگ تھے نا, ایک سردار تھے اور ایک تھوڑے نارمل لیول کے لوگ تھے, تو وہ اکثریت ان کی تھی. پھر سوال کیا گیا کہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. اس کے جواب میں جو ہے ابو سفیان نے کہا کہ لوگ تو بڑھ رہے ہیں. پھر دوبارہ سوال کیا گیا کیا دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی بندہ چھوڑ تو نہیں گیا دین. اس کے جواب میں کہا گیا جی نہیں, کوئی بندہ دین چھوڑ کے نہیں جا رہا. پھر سوال کیا گیا کہ کیا تم لوگ اس دعوے سے پہلے ان کو جھوٹا مانتے تھے. ان کا نہیں جی, ہم انہیں بالکل جھوٹا نہیں مانتے تھے. سوال کیا گیا کیا یہ یعنی وعدے کے پابند تھے. اس موضوع پر ابو سفیان کہتا ہے نہیں, لیکن ہم ایک یعنی معاہدہ ہے ان کے ساتھ صلح حدیبیہ کا اس نے ذکر کیا کہ ہم مدت گزار رہے ہیں, ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ مزید ان فیوچر کس طرح ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ واحد جگہ تھی جہاں میں یعنی کوئی اپنی بات ایڈ کر سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اس کے علاوہ مجھے موقع نہیں ملا. اس کے بعد پوچھا ابو سفیان سے کیا تم لوگوں نے جنگ کی ہے, آپس میں آپ لوگوں کی جنگ ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی جنگ ہوئی ہے. تو کیا سلسلہ رہا جنگ کا. انہوں نے بتایا کہ ایکولی رائے, بعض مقام پہ انہوں نے ہمیں ضرب لگائی ہے, بعض مقام پہ ہم نے ان کو ضرب لگائی ہے. پھر پوچھا کہ کن باتوں کا حکم دیتے ہیں یہ آپ کو. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ جو حکم دیتے ہیں ہمیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو, کسی کو ان کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, نماز پڑھو, پرہیزگاری کرو, اور حسن سلوک سے جو ہے نا وہ کام لو. اب اس مقام پر ہرکل جو ہے نا وہ ابو سفیان کو کہتا ہے, اب یہاں ایک چیز بڑی سمجھنے والی ہے. ایک تو ابو سفیان ہو گیا مجبور, ٹھیک ہے, کہ وہ کوئی غلط بات نہیں کر سکا اپنی بدنامی کے ڈر کی وجہ سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ شروع سے ہی اتنا عمدہ تھا, اور جو ان کا انداز تھا کس طرح پرفیکٹلی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ لیں کہ نبوت کے دعوے دار اتنے خوبصورت طریقے سے ابھر کے سامنے آئے. تو اس کی جو بات آگے کل بیان کرے گا. تو وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے تم سے پوچھا کہ ان کا شجرہ نسب کیسا ہے, تو تم نے کہا شجرہ نسب ان کا اونچا ہے. تو بے شک پیغمبر جو ہیں وہ اونچے نسب میں آتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ میں نے سوال کیا ہے کہ کیا تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے ہو. تو آپ نے کہا کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے, اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, نہ پیغمبر کبھی جھوٹ بولتے ہیں اور نہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے کبھی جھوٹ باندھتا ہے. پھر پوچھا کہ کیا کسی نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. آپ نے کہا کہ نہیں کیا. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ کسی کی کاپی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ کہ پیچھے سے کوئی ان کا سلسلہ چلتا ہوا نہیں آ رہا ہے, یہ کسی اپنے آباء و اجداد کی نقل نہیں کر رہے, ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ نہیں گزرا, لہٰذا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بادشاہت کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مزید جو اس موقع پہ انہوں نے باتیں کہیں اور ہراکل نے, کہ اب یہ دعوت دے رہے ہیں تم لوگوں کو کہ نیک ہو جاؤ اور اللہ کو مانو اور یہ سارے سلسلے, تو یہ تو سارے سلسلے برحق ہیں,
اگر جس طرح تم بتا رہے ہو کہ یہ وہی ویسا ہی انسان ہے، مجھے پہلے آئیڈیا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، پر مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوگا، اگر تم جیسے بتا رہے ہو کہ یہ وہی انسان ہے تو بہت جلد میرے دونوں قدموں کے درمیان جو جگہ ہے یہاں آ کر وہ شخص جو ہے نا وہ حکمرانی کرے گا، اور اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھو کے پی لیتا۔ اب اس مقام پر جو ہے کافی زیادہ ہراکل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امپریس ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کو جو ہے وہ باہر نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ اب ابو سفیان جب باہر نکلا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بادشاہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے، اتنا زیادہ ڈرتا ہے، تو مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلام کو پوری طرح پھیلا ہی نہ دیں، وہ تب تک نہیں رکیں گے۔ اس کے بعد ہراکل نے جو ہے وہ خط منگوایا، اور اس خط کی جو تفصیل ہے وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2941 ایک پورا یہ واقعہ اس کے اندر ہے، تو وہاں سے میں چاہتا ہوں جو خطوط ہوں گے وہ ایز اٹ از آپ کو سناؤں تاکہ اوتھینٹسٹی جو ہے وہ کریٹ رہے اس سلسلے میں۔ تو اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے روم کے بادشاہ ہراکل کی طرف۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کو قبول کرے۔ آپ نے ابتدائی الفاظوں کے اوپر تھوڑا سا دھیان دینا ہے جب بھی خط کا میں ذکر کروں گا، جیسے کہ یہاں الفاظ ہیں کہ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کو قبول کرے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو، میں بھی سلامتی اور امن کا تمہیں سلامتی اور امن حاصل ہوگی، اور اسلام قبول کرو، اللہ تمہیں 2 اجر دے گا۔ تمہارے اسلام قبول کرنے کا، تمہاری قوم کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمہیں 2 اجر ملے گا، لیکن اگر تم نے اس دعوت سے منہ موڑ لیا تمہاری رایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اہل کتاب، ایک ایسے کلمے پر آ کر ہم سے مل جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو پروردگار بنائے۔ اب بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو اس کا اقرار کر لو اللہ کے واقعی فرما بردار ہم ہیں۔ اس پورے خط میں جو چیز ہمیں واضح ہوتی ہے نا کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنا موقف جو ہے، اسلام کا جو موقف ہے، تبلیغ کا جو سلسلہ ہے، اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی رسالت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی زبردست بات کی کہ ساتھ ایک بڑا قیمتی جو پوائنٹ ایڈ کیا ہے نا یہاں، وہ یہ کیا کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تمہاری رایا جو قبول کرے گی اس کا بھی دوہرا ثواب تمہیں ہے، اور اگر تم نہیں کرو گے اور تمہاری رایا نہیں کرے گی تو اس کا دوہرا گناہ تمہیں ہے۔ اور اس قسم کی جو بات ہے نا، یہ ایک تو پہلے اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ وہ تھوڑا سا، میں اس کی بھی ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ وہ کس قسم کا انسان تھا جس کی وجہ سے یہ بات کافی اس کے اوپر امپیکٹ کر سکتی تھی۔ جب یہ خط اس نے پڑھا تو جو ریکل مکتوم بک ہے اس کے اندر تو ہمیں اس کا سلسلہ نہیں ملتا، ڈائریکٹ اینڈنگ پہ آ جاتا ہے، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے 7، اس کے اندر ہمیں تھوڑی سی تفصیل ملتی ہے۔ خط پڑھنے کے بعد یہ سو گیا۔ اب ایگزیکٹ مدت یہاں نہیں پتا ہمیں کہ کتنے ٹائم بعد اس نے خواب دیکھا، کیا سلسلہ ہوا، کوئی پتہ نہیں ہے، کیا پتہ چند دنوں بعد دیکھا ہو یا جو بھی سلسلہ ہے، واللہ عالم۔ تو یہ سو گیا اور اس نے خواب میں جو ہے نا کچھ چیزیں دیکھی۔ صبح یہ اٹھا تو یہ بڑا سخت پریشان تھا۔ اب جو آس پاس لوگ موجود تھے نا، بیسیکلی یہ نجومی تھا اور بہت پائے کا نجومی تھا۔ اب آس پاس جو لوگ موجود تھے نا، اس کے پادری وغیرہ جو بھی اس کے آس پاس لوگ تھے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ فوراً باہر کی طرف بھاگا، اس نے ستاروں کو دیکھا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو وہاں سے اس نے حساب وغیرہ لگایا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو ختنہ کرتی ہوگی، اس کا جو حکمران ہوگا نا وہ ہماری سلطنت کو لے جائے گا یا میری حکومت کو وہ لے جائے گا۔ پوچھا گیا جی کون لوگ ہیں ایسے، تو انہوں نے بالفرض کہہ دیا جی یہودی ہیں۔ تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ تمام یہودیوں کو جو ہے نا جہاں بھی نظر آتے ہیں ان کو مروانا شروع کر دو، اس قسم کے اس نے حکم جاری کر دیے تھے۔ بٹ پھر کوئی بندہ آتا ہے ان کے پاس، وہ پوچھتے ہیں جی آپ کون ہو، بتاتا ہے میں عرب سے ہوں۔ تو وہاں سے جب ان چیک کیا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں ہم تو ختنے اب کرتے ہیں۔ تو وہاں سے اسے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے نا یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، اور وہی آگے جو ہے نا یہ سلسلہ سارا کریں گے۔
وہ وقتی طور پہ علاقہ چھوڑتے ہیں. اس کا ایک اور دوست ہے، اس کا نام میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا، وہ بھی یعنی حاکم ہی تھا، وہ بھی بڑا پائے کا نجومی تھا. یہ اسے رابطہ خط اسے بھیجتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اپنا جو بھی حساب ہے سلسلہ کرو اور مجھے بتاؤ. وہاں سے جب اسے بات آتی ہے تو بالکل سیم بات آتی ہے، بات مزید کلیئر ہو جاتی ہے اس کے مائنڈ میں کہ اب تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے آ کر وہ سارا سلسلہ کرنا ہے. اور ایک تو یہ ویسے بھی متاثر ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان رہا ہوتا ہے، تمام چیزوں کو مان رہا ہوتا ہے. اور اوپر سے جب دو گواہیاں اسے ایک اپنی اور ایک دوست کی مل جاتی ہے تب وہ اور زیادہ اس بات پہ جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا کام کرتا ہے کہ اپنے دربار میں لوگوں کو جمع کرتا ہے. جب دربار میں وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے تو وہ دروازے بند کروا دیتا ہے. اس مقام پہ دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر تم لوگ یعنی بچنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہی نبی ہیں اور ان پہ ایمان لانا بڑا ضروری ہے. یہ بات سنتے ہی جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی وحشی گدھوں کی طرح جو ہے نا وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور دربار میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دروازے بند ہوتے ہیں، وہ باہر نکل نہیں پاتے. اب یہ حالات دیکھ کر یہ جو ہے بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، ان کی مایوسی کو دیکھ کر یہ بھی بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور فوراً ان کو کہتا ہے میری بات سنو، میں تو صرف اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا ایمان چیک کر لیا جائے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ اپنے ایمان پہ پختہ رہے ہیں. تو یہاں سے اس نے یو ٹرن لے لیا. اب وہ سارے لوگ اس کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے. اس کے بعد یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ پھر پیغام پہنچاتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میں ویسے تو بالکل مانتا ہوں، لیکن میں اگر اسلام قبول کر لوں گا تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے صرف اپنی بادشاہت اور خلافت، جو خلافت تو نہیں ہے لیکن جو بادشاہت ہے، اس کی جو حکومت ہے، اسے صرف اس کا لالچ ہے، اور یہ اس لالچ کی بیس پہ جو ہے نا یہ اسلام نہیں قبول کر رہا. اگر اسلام یہ قبول کرتا تو اسے بے شک ہم حفاظت دیتے اور اسے کچھ نہیں ہوتا. اور آخری وقت تک جو ہے یہ ایسے ہی رہا، یہ اسلام جو ہے وہ اس نے قبول نہیں کیا. اس کے بعد نیکسٹ سلائڈ پلیز. ہمارے پاس دوسرا خط آتا ہے منظر بن ساوی کا. یہ بحرین کے جو ہیں وہ حکمران تھے. ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھجوایا. ارلی خط جو ہے وہ تو ہمارے پاس اس طرح سے موجود نہیں ہے، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے الفاظ ہیں اما بعد، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا. بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نگاہ سے دیکھا اور اس کے اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہٰذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے. اچھا، یہاں الفاظ جو اس نے اینڈ پہ استعمال کیے وہ کیے کہ اپنا حکم صادر فرمائیے. تو حکم اس نے طلب کیا ہے. ایک تو یہاں سے بھی آئیڈیا ہمیں ہو جاتا ہے کہ اس کا پورا رجحان بن گیا تھا. خط جو پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس کی بیس پہ اس کا رجحان بن گیا تھا ایمان لانے کا اور وہ سارا سلسلہ. اور یہاں ایک بڑا بریک کروشل پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس خط کا. اس کے اندر سوری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب میں خط بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے منظر بن ساوی کی طرف خط، تم پر سلام ہو. اوپر میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے جو ورڈ ہے نا ان کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا ہے. اوپر الفاظ تھے کہ سلامتی ہو ان پر جو اطاعت کریں، یا اس قسم کے الفاظ تھے. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سلامتی تم پر سلام ہو. ٹھیک ہے، تو وہاں جو لوگ ہیں نا، جو جن کے اندر ڈاؤٹ ہے، جن لوگوں کے لیے کہ یہ ڈائریکٹ اوبے نہیں کر سکتے یا ان کے ساتھ تھوڑی ہارڈ ٹون رکھنی ہے، تو وہاں بھی ان کے اوپر جو سلامتی بھیج رہے ہیں یا ان کو جو سلام کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ایک کنڈیشن ہے. اگر تم ہدایت کو فالو کرو تو سلام ہے، ادروائز اسٹارٹنگ میں جو ہے نا ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ اور ایک وہ مضبوط موقف جو ہے نا وہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا ہے. یہیں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنی زبردست ان کا انداز تھا ان سارے سلسلوں کو لے کر. تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں. اس بات سے بھی چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، تو اوبیسلی وہ ایمان لا چکے ہوں گے یا لانے والے ہوں گے. جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میں محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. اما بعد، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. یاد رہے جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا. جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت کرے گا اور ان کے حکم کی پیروی کرے گا، اس نے میری اطاعت کی
اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے گا اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، اور میرے کاستوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے، اس لیے میں تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کروں گا۔ اب یہاں ایک بڑی زبردست بات ہے کہ جو حاکم ہے نا وہ ایک تو ایمان لار ہے، دوسرا اس کا رویہ اچھا تھا۔ اب اوپر اس نے مسئلہ بیان کیا کہ یہاں کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، جن میں یہود اور مجوس موجود ہیں، یہ لوگ اسلام کو پسند نہیں کر رہے۔ اب اس موقع پر سخت حکم بھی دیے جا سکتے تھے، لیکن اگین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست طریقے سے یہاں ان لوگوں کو چھوڑا۔ اس کے پیچھے جو مجھے بنیادی وجہ نظر آئی ہیں دو، ایک تو حاکم جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، سو نو پرابلم، علاقہ آپ کا ہے، انشاءاللہ رایا بھی جو ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ دوسرا کہ یہ جو کفار تھے ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا جو نیا ایک نظام ہمارے اوپر آ رہا ہے وہ رحم دل ہے، وہ اچھا ہے، ان کے اندر تجسس پیدا ہوگا اس چیز کو ٹٹولنے کا، چیک کرنے کا، اور پھر اوبیسلی جب وہ رہن سہن کریں گے، مسلمانوں کا انداز دیکھیں گے تو کافی امکان ہے کہ وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے انہیں اس پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا۔ یہاں واضح الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو یہ خط تھا ان کی طرف۔ اس کے بعد اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس خزا بن علی صاحب یمامہ۔ بیسیکلی یہ یمامہ کے حکمران تھے، ان کے لیے جو ایز اے قاصد مقرر کیا گیا وہ حضرت سلید بن عمر کو کیا گیا، اور جو خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس کے الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد رسول اللہ کی طرف سے حزن بن علی کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ جیسے اوپر میں نے آپ کو بتایا خط کے سٹارٹنگ میں جو ڈفرینس آ رہا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کے رہے گا۔ یہاں ٹوٹلی ٹون مختلف ہے۔ لہٰذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور تمہارے متحد جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو جب پہنچایا گیا تو اس بندے نے انکار کر دیا، اس بندے نے بالکل انکار کر دیا، اور یعنی اس نے دو معیار وہاں اختیار کیا۔ بعض مقام پر یعنی جو اس کے الفاظ تھے وہ اس قسم کے تھے کہ بڑا بہتر آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی بہتری اور یعنی عمدہ بات کی ہے، لیکن عرب کے اندر میرا اصل اسلوب ہے یا میرا یہاں علاقہ ہے یا کوئی اس قسم کی اس نے بات کی، تو اگر آپ تھوڑا سا مجھے علاقہ دے دیں تو پھر جو ہے وہ ہم کچھ نظام چلا سکتے ہیں۔ جس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا جواب دیا تھا کہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی اگر مجھ سے طلب کرے گا نا تو میں ایسے کچھ نہیں دوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے کہ یہ خود جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور فتح مکہ کے واپسی کے موقع پر یہ پھر مارا گیا تھا، مر گیا تھا خود ہی۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ حارث بن ابی شم یہ حاکم تھا دمشق کا، اس کی طرف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کو بھیجا ان کا نام حضرت شجاع بن وہاب تھا۔ خط جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لکھا، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت قائم رہے گی۔ اوپر والے خط میں بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ اگر آپ اطاعت لاتے ہیں تو آپ کی بادشاہت قائم رہے گی۔ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ زور زبردستی والا سلسلہ ہے۔ آپ اگر اسلام قبول کرتے ہیں سو آپ کی حاکمیت ویسی رہے گی، بس جو صدقے والا سلسلہ ہے اس کے انڈر جو ہے آپ کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا، لیکن اس شخص نے بھی کھلا جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اس کے اندر بھی خط کے جو ابتدائی الفاظ تھے اس کے اندر سلامتی اس شخص پر جو پیروی کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اس چیز کا پہلے بھی آئیڈیا ہوتا تھا کہ اچھا اویئرنیس، یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ اویئر ہوتے تھے سچویشن سے، انہیں پتہ تھا کس شخص سے کس طرح بات کرنی ہے۔ اوپر جو ہمیں چند سلسلے نظر آئے جہاں انہوں نے سٹرانس رکھا وہ لوگ جلدی ایمان لے آئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے، تو اویئرنیس کا بھی یہاں ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ لاسٹ خط ہے ہمارا شاہ ایمان کی طرف۔ یہ دو بھائی تھے، ان کے والد کا نام جو تھا وہ جلندری تھا، اور حضرت عمر بن عاص کو جو ہے وہ ایز اے الجی بھیجا گیا
کہ آپ خط لے کر جاؤ گے۔ یہاں جو خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا محمد بن عبداللہ کی جانب سے، جلندری کے دونوں صاحبزادے جعفر اور عبد کے نام، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب سے اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہیں اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کرو اور کافروں پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کرو گے تو تم ہی دونوں حاکم بنو گے۔ اس کے بعد آگے یعنی تھوڑے سے الفاظ ہیں، اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی جلگار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آئے گی۔ اب یہ جو لاسٹ لائن ہے نا کہ تمہاری زمین پر گھوڑوں کی جلگار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی، ان الفاظ کو بھی تھوڑا سا آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر آگے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص جب یہ خط لے کر گئے تو یہ خط پہلے انہوں نے جو تھا نا جعفر، وہ بادشاہ تھا اور اس کا ساتھ تھا بھائی، اس کا نام تھا عبد۔ اب جو عبد ہے نا وہ دونوں بھائیوں میں سے ایک تو سمجھدار تھا، دور اندیش تھا، دوسرا تھوڑا نرم مزاج کا انسان تھا۔ تو اس کے پاس حضرت عمر بن عاص کے اس سے جا کے ملاقات کی اور بتایا کہ میں خط لے کر آیا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں۔ تو عبد نے اس موقع پر کہا کہ مجھ سے زیادہ حق جو ہے بادشاہت کا وہ میرا بھائی رکھتا ہے، لہٰذا یہ خط جو ہے میں ان تک پہنچا دوں گا۔ بہرحال تم بتاؤ کہ دعوت کس چیز کی تم دے رہے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم جو آباء و اجداد پوجا کرتے تھے بتوں کی ان سے منع کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں۔ عبد نے پھر سوال کیا کہ تم اپنی قوم کے جو سردار ہو اس کے صاحبزادے تھے، یعنی شہزادے تھے اپنی قوم کے، تو تمہارے والد نے کیا کیا تاکہ اس سے ہم سبق حاصل کر سکیں کہ پھر ہمیں پتہ چلے کہ وہ لوگ تو اسلام قبول کر لیا اس قبیلے نے، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ہمیں پتہ چلے، تو پھر ہم اس بیس پہ فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میرے جو والد ہیں وہ تو ایمان لائے بغیر ہی فوت ہو گئے تھے، میں چاہتا تھا کہ وہ اس چیز کی تصدیق کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن وہ وفات پا گئے تھے، لیکن اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی۔ تو انہوں نے پھر اگلا سوال کیا کہ اسلام کب قبول کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے ابھی جلد ہی قبول کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کون سی جگہ پہ قبول کیا؟ انہوں نے کہا میں نے نجاشی کے پاس جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ جو نجاشی ہیں وہی مسلمان ہو گیا۔ تو اب نے پوچھا کہ پھر وہ بادشاہت کا کیا بنا، نجاشی اگر مسلمان ہو گئے تو؟ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ وہ بالکل برقرار رہی ہے، وہ پیروی کر رہے ہیں۔ تو اب کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا، آدمی جو ہے، سب سے بڑی اس کے لیے جو بری چیز ہے نا وہ جھوٹ بولنا ہے، اس سے بڑی کوئی تہمت ہو ہی نہیں سکتی جھوٹ بولنے سے زیادہ۔ عرب میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہوگا۔ اس کے جواب میں حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور بالخصوص یہ چیز تو ہمارے نزدیک حلال ہی نہیں ہے، ہم تو اسے حرام سمجھتے ہیں، تو لہٰذا میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہرکل جو ہے نا اسے نجاشی کا نہیں پتا ہوگا، یہ وہی ہرکل ہے جس کے اوپر ہم نے ذکر کیا، اسے نجاشی کا نہیں پتا ہوگا کہ وہ اسلام لے آیا۔ تو اب کیا حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں پتا، اسے پتا ہے وہ اسلام لے آیا۔ پھر اب پوچھتا ہے کہ تمہیں اس بات کا کیسے پتا؟ پھر اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جو نجاشی ہے وہ ہرکل کو خراج دیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اس کے بعد جب دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے تصدیق کی کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد اس نے کہا خدا کی قسم اب میں ایک دینار بھی نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، اب کچھ بھی نہیں میں نے دینا، کیونکہ ایک صدقے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو اس نے، یا زکوٰۃ والا سلسلہ جو اس نے دینا تھا، تو وہ ساری چیزیں پھر ادھر شروع ہوگی، تو اب اسے وہ نہیں دے رہا تھا۔ تو جب یہ اطلاع ہرکل کے پاس پہنچی تو اس کے بھائی نے پوچھا کہ تم اپنے غلام کو ایسے ہی چھوڑ دو گے جو ایک تو تمہیں پیسے بھی نہیں دے رہا اور دوسرا جو ہے کسی اور بندے کا دین اختیار اس نے کر لیا ہے؟ اس کے جواب میں ہرکل نے کہا کہ یہ
ایک آدمی ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہے، اگر اس نے الگ دین اختیار کر لیا تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر مجھے بادشاہت کی غرض نہ ہوتی تو میں بھی یہی کرتا۔ اب ایک یہاں سے بھی یہ بات اوپر والی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہرکل جو تھا، جس کا اوپر ذکر کیا گیا، جو تھا کیسر کا، روم کا جو تھا وہ سلسلہ سارا، یعنی بادشاہت کی لالچ میں جو ہے نا یہ ایمان نہیں لایا تھا، باقی تو اس کا ایک بہانہ ہی تھا، حقیقت یہ ساری جانتا تھا۔ اس کے بعد عبد نے کہا کہ دیکھ لو، سوچ لو تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ یہ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں بالکل سچ بول رہا ہوں اس سلسلے میں، اللہ کی قسم۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ چلو یہ تو بتاؤ کہ کس چیز کے بارے میں حکم دیتے ہو۔ اب یہاں سے تھوڑی سی چیزیں انٹرسٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا حکم کیا دیتے ہو تم لوگ، کیونکہ اوپر یہ چیز میں نے مینشن کی تھی، ایک تو وہ عبد جو ہے وہ ایک ذہین انسان تھا، دور بھی سوچتا تھا، دوسرا نرم دل تھا، یعنی ایک نیک انسان تھا۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، یعنی پوجا وغیرہ یا مورتی شورتیوں کو جو پوجتے ہو ان سے منع کیا، ظلم، زیادتی، زناکاری، پتھر بت وغیرہ کو پوجنا، شراب، ان ساری چیزوں سے منع کیا، اس نے سلوک کا حکم دیا۔ اب جب یہ بات سنتا ہے تو وہ بڑا متاثر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو بڑی زبردست بات ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اتنی زبردست تم نے مجھے بات بتائی ہے، اگر میرے بس میں ہو تو میں ابھی گھوڑے کے اوپر سوار ہوں اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ایمان لے آؤں، لیکن اگر میرے بھائی کے دل میں بادشاہت کا لالچ نہ آ گیا نا تو پھر یہ مسئلہ ہے۔ یعنی وہ اپنے بھائی کا پابند تھا اور اسے ساتھ لے کے چلتا تھا سارے معاملات میں۔ اس کے بعد پوچھا کہ قوم کس طرح، مزید انہوں نے بتایا حضرت عمر بن عاص نے کہ اسلام کے بارے میں، اور یہ کہا کہ جو مالدار ہیں ان سے صدقہ لیا جائے گا اور فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ بات سن کے بھی بڑا عبد متاثر ہوا، اس نے کہا اچھا یہ صدقہ کیا ہے، مجھے تھوڑا اس کے بارے میں ایکسپلین کرو، یہ صدقہ کیا چیز ہے، یعنی کیا آپ لوگوں کا ہے سلسلہ وہ سارا۔ پھر جو اماؤنٹ تھی نا بیسیکلی زکوٰۃ وغیرہ والا جو سلسلہ تھا وہ انہوں نے بتائی۔ اور جب حضرت عمر بن عاص آتے ہیں نا مویشیوں کے اوپر، ان کا جب صدقہ بتاتے ہیں تو یہاں عبد جو ہے وہ ٹوکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار اب یعنی ایسے جانور ہمارے جو درختوں سے کھانا کھاتے ہیں یا چگتے ہیں، چرتے ہیں، ان کے اوپر بھی آپ زکوٰۃ وغیرہ لوگے یا صدقہ لوگے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم لیں گے۔ تو کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اس بات کے اوپر آ کے مانیں گے، حالانکہ مالدار ہیں لیکن وہ اس بات کے اوپر نہیں مانیں گے۔ پھر وہ کچھ دن رکتے ہیں عبد کے گھر، اور عبد پھر انہیں لے کے جاتا ہے بادشاہ کے پاس۔ اب جب جیسی دروازے میں انٹر ہوتے ہیں، یعنی دربار میں انٹر ہوتے ہیں، تو جو سپاہی ہیں وہ مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، تو عبد کہتے ہیں انہیں چھوڑ دو، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اسی طرح آگے جاتے ہیں۔ عمر بن عاص کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا، تو ان کے سامنے خط رکھا جاتا ہے، وہ پہلے بادشاہ خود خط پڑھتا ہے، پھر خط پڑھ کے اپنے بھائی عبد کو دے دیتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، پھر بادشاہ ان سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ قریش کا کیا حال ہے، قریش کا کیا انداز ہے ان کے ساتھ؟ تو حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں ایمان لے آئے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لے کے آئے وہ تلوار کی ڈر سے خوف زدہ ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ صلح ہو گئی تھی اس موقع پر، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ اب اس نے پھر پوچھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو پھر باقاعدہ تفصیل میں انہوں نے بتایا کہ اس طرح سلسلے ہوئے ہیں، لیکن جو اینڈ رزلٹ انہوں نے کنکلوژن دیا وہ یہی دیا کہ اب کوئی بندہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو روح نہیں رہا، یا مسلمان اب آزاد ہیں، بالکل طاقت میں ہے، کوئی مسئلہ پریشانی ہمیں نہیں ہے۔ یہ بات جب اس نے سنی تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں آج فیصلہ نہیں کروں گا، میں کل فیصلہ کروں گا۔ پھر حضرت عمر بن عاص واپس آ گئے، وہ پھر عبد کے گھر میں رکے، اگلے دن جب ملنے کے لیے گئے تو ملنے ہی نہیں دیا گیا۔ عبد نے پھر لنکس وغیرہ اپنے کریٹ کر کے اور اپنی پہنچ استعمال کر کے پھر ملاقات کروائی دی اسی دن، اس دن ملاقات کروائی۔ اب اوپر میں نے کہا تھا کہ یہ الفاظ جو ہے نا گھوڑوں والے، ان کے اوپر تھوڑا سا دھیان دینا ہے اس موقع پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری دعوت پہ غور کیا ہے، لیکن اگر بادشاہ اس خوف سے ڈر جائے جو گھوڑے ابھی اس کی سرحد کے پاس آئی نہیں ہے تو لوگ تو مجھے کمزور سمجھیں گے، اور اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو میں ان کو مضبوطی سے مقابلہ کروں گا۔ یہاں ایک جو چیز ہے نا وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقام پہ مختلف انہوں نے الفاظ استعمال کیے، اور وہ الفاظ ان بادشاہوں کے اوپر امپیکٹ انہوں نے بڑا بھی ڈالا ہے۔ ابھی یہاں یہ الفاظ قائم کیے تو اسے اس چیز کا خوف پڑ گیا، یعنی جو ایک انداز تھا جو، اور اس کے اندر بے شک صحابہ بھی شامل ہے
کہ جس انداز سے وہ پریزنٹ کرتے تھے اس چیز کو، یا جو ان کا جانے کا انداز تھا، بے شک نہ ڈر بے خوف ہو کر، وہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ اگلے بادشاہ کو اتنی آسانی سے یا قائل کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں لوگ، تو وہ سارا سلسلہ، حالانکہ وہ ایک حکمران ہے، کوئی اس کے اندر چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پھر کل واپس چلا جاتا ہوں۔ جب وہ یہ بات سنتے ہیں نا کہ یہ واپس جا رہے ہیں، تو وہ پھر اپنے بھائی سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پیغمبر جو ہے، یہ جن لوگوں پہ اس نے غلبہ حاصل کر لیا ان کے سامنے تو ہم کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو یہ بیسیکلی ہمیں بھی آسانی سے رون ڈالے گا، اور بادشاہت بھی جو ہے وہ ہم سے نہیں چھین رہے، تو پھر ہمیں ایمان لے آنا چاہیے۔ پھر یہ بعد میں ایمان لے آتے ہیں، اور یہ سب سے طویل ایک سلسلہ، یعنی جتنے بھی خط بھیجے ان کے اندر سب سے زیادہ طول اسی سلسلے نے پکڑی، لیکن یہ پھر دونوں جو ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے اندر ہمیں پوری جو خط ابھی میں نے ڈسکس کیے ہیں، ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ کھل کے دعوے کرو، ٹھیک ہے۔ اگر حاکم غلط ہے اور وہ دین کے خلاف ہے تو آپ بالکل، اگر اچھا یہاں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ حاکم ورسز حاکم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں عام عوام کا اس طرح سے سلسلہ نہیں ہے، لیکن دین کی سربلندی کے لیے یا حق بات کہنے کے لیے آپ کا انداز اتنا مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا اسٹانس اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، یا جو پاسٹ میں سارے صورتحال مسلمانوں نے دیکھی اس کے باوجود ایک اتنا پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ اور اتنا اسٹرانگ جسچر، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے مینشن کیا مختلف مقام پہ کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مخاطب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن لوگوں کا آئیڈیا ہے کہ یہ لوگ اچھے ہیں اور یہ قبول کر لیں گے تو ان کے ساتھ نرم موقف ہے، جن کا آئیڈیا ہے کہ یہاں تھوڑا سا یہ لوگ پھنسیں گے یا سخت ہے تو ان کے ساتھ بالکل ان سلامتی بھی اس شرط میں ہے کہ اگر وہ ہدایت لائیں، ادروائز نہیں ہے۔ تو آئی ہوپ کہ میں جسٹس کر سکوں اس ٹاپک کے ساتھ، مزید آپ کے کوشچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ دونوں نے ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا، اور یہاں یقیناً یہ چیزیں بہت اہم ہماری توجہ کے لیے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس کو بھی خطوط لکھے، پہلی تو ایک چیز یہ کہ کہیں آپ کو اس میں، ظاہر ہے ایک نبی کی حیثیت میں تو کبھی مروبیت ہو ہی نہیں سکتی، نبی کو تو پتہ ہے اپنے نبی ہونے کا، جس کا یقین ہے، اور جو مشاہدے اللہ تعالیٰ نے ان کو کروائے ہیں ان میں تو نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تربیت یافتہ ان کے اصحاب ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں کسی قسم کی مرعوبیت اور جھکاؤ نظر نہیں آتا۔ بڑے سے بڑے شہنشاہ کے آگے بھی اگر جا رہے ہیں یا کسی چھوٹے بادشاہ کے آگے جا رہے ہیں، وہ پورے کانفیڈنس میں ایک ہائی سیلف اسٹیم کے ساتھ، اور جو بات حق ہے وہ بات کرتے ہیں، کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی کسی جیسے کوئی پلیزنگ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، کسی کو خوش کرنے والی باتیں کی جاتی ہیں، کچھ لو کچھ دو والی کوئی رویہ نظر آتا ہے، ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ تو یہ بڑی اچھی، بہت انٹرسٹنگ بات ہے ہمارے سیکھنے کے لیے کہ جب آپ نے بات کرنی ہے، آپ کا فوکس اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کا دین، ان چیزوں کے اوپر ہو، اور اس کے مقابلے میں آپ کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا نہ تو خوف ہو، نہ کسی قسم کی تکلیف کا آپ کو کوئی خدشہ، اندیشہ، ڈر، کوئی ایسی چیز ہو۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خط لکھے، آپ کہیں ایسا نہیں دیکھ رہے جس میں اس میں کوئی اسلامک ریاست کی کوئی ایکسپینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے، جیسے بہت سے اورینٹلسٹ اس قسم کا امیج دیتے ہیں، یا بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کے زور پہ پھیلا اور یہ کیا وہ کیا، یا زبردستی علاقوں کو فتح کیا۔ یہاں ہمیں الٹا معاملہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دعوت صرف ان کو دین کی دی جا رہی ہے کہ تم اگر اللہ کے نظام کو قبول کر لو، اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لو، تو جو کچھ تمہارا ہے وہ تمہارے پاس رہے گا، ہمیں تمہاری کسی چیز سے کچھ غرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو زکوٰۃ کی بات کی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ اسلام کا ایک بنیادی پلر ہے، وہ ایک عام مسلمان پہ بھی فرض ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، تو یقیناً جو حکمران ہیں ان کے زیر دست تو زیادہ چیزیں ہیں، زیادہ وسائل اور ذرائع آتے ہیں، تو ان کے اوپر تو پہلے درجے پہ فرض ہونی ہی ہے، سو یہ ان کو بتا دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمہارا پیسہ تمہارے مالداروں سے لے کے تمہارے ہی غرباء پہ خرچ کیا جائے گا، یعنی اسلامک اسٹیٹ کا اس سے لینا دینا نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے اپنی ہی عوام کی فلاح و بہبود پہ۔ تو یہ بڑے انٹرسٹنگ یہاں کے ہمیں پوائنٹس نظر آتے ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر آپ لوگ کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ جی احمد، جی میم، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔
अच्छा, मैं बस यही ऐड करना चाह रही थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बादशाहों को खत लिखे तो उस टाइम पर इस बात की भी जरूरत पेश आई कि एक मोहर होनी चाहिए जो इन हम्म। खतूत पर लगाई जाए, और वो आई थिंक वहाँ तब के जो बादशाह थे वो इसके बगैर एक्सेप्ट नहीं करते थे कुछ। हम्म। ये एक सनद के तौर पे होता था आई गेस। तो हम्म। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह रोम को खत लिखा तो फिर लोगों ने ये मशवरा दिया कि आपके जो नामा मुबारक होता है उसके ऊपर मोहर होनी चाहिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी बनवाई। अच्छा, ये अब जो मोहर मुबारक है इसकी एक हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी कि जो ये असामा या असाम नाम था नजाशी का, उसका हम्म। खत मिला था दमिश्क से। हम्म। 1938 को मिला था, अक्टूबर थी आई गेस। तो वो एक झिल्ली नुमा एक चमड़े पर था और उस पे हम्म। 1 इंच की मोहर लगी हुई थी। तब से आई थिंक पता चला कि ये इस टाइप की है कि अल्लाह और फिर मोहम्मद और फिर रसूल। रसूल, ऐसे इस सॉर्ट ऑफ वे से लिखी हुई है उस पर। हम्म। तो ये बस एक हम्म। छोटी सी थी जो मैंने पढ़ी थी, जी वही बस ऐड जज़ाकल्लाह। की। बिल्कुल, क्योंकि ये मोहर एक तरह से वो सिग्नेचर्स के कायम मुकाम थी ना, कि उस पर एक तरह से दस्तखत होते थे कि हाँ ये फलां शख्स की तरफ से है। बिल्कुल आपने सही मेंशन किया। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे काबिल जिक्र है कि आप ये देखें कि जो अवाम होते हैं वो अपने लीडर्स के फॉलोअर्स होते हैं। आपकी मेजोरिटी हमेशा फॉलोअर्स की होती है, वो फॉलो करती है अपने अ, आकाओं को या अपने हुक्मरानों को, उनके फुटस्टेप्स को। तो इसलिए सरबराहान को या बादशाहों को या रूलर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना या उनको दावत देना, ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका समझा जाता है, क्योंकि अगर लीडर्स आपकी दावत को कबूल कर लेंगे तो बाकी मेजॉरिटी जो लोगों की होती है वो सोचती समझती नहीं है, वो बस अपने लीडर्स को ही फॉलो करती है। आज भी ऐसा ही होता है। कहने को आज हमने बहुत तरक्की कर ली है और कहने को आज का इंसान बहुत सवाल भी उठाता है और काफी हद तक शायद क्रिटिकल थिंकिंग करता है, या सब तो नहीं करते लेकिन कुछ करते भी हैं। इसके बावजूद हम आज भी अपने मुआशरे में मेजोरिटी को फॉलोअर्स ही देखते हैं। बहुत कम होते हैं जो अपनी फितरत सलीम को कायम रखते हुए, अंधी तकलीफ से बचते हुए, अपनी सोच समझ और शऊर अपने विजदान के मुताबिक सही फैसला करें कि जहां पे उनको हक नजर आए वो हक को कबूल करें, जहां पे उनको बातिल नजर आए वो उसको रद्द करें। ये एहसन तरीका है कि हम अपनी फितरत को सलामत रखें ताकि कहीं भी कोई हमें धोखा ना दे सके और हम हक के पर्दे में लपेटे हुए बातिल को कहीं खल्त मल्त करके एक्सेप्ट ना कर लें। तो अपना ये शऊर सलामत रखना चाहिए। लेकिन जनरली स्पीकिंग कि चूंकि अवाम अपने लीडर्स को फॉलो कर रहे होते हैं अंधाधुंध, तो लीडर्स को इन्फ्लुएंस करना और उनको दावत देना एक अच्छा तरीका होता है ज्यादा मैसेज को इम्पैक्ट वहां उन तक पहुंचाने में। जी अरफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है कि पॉल ने क्यों ऐड किया था कि हजरत ईसा का जो पैगाम है वो सब इंसानों के लिए। पॉल ने क्यों हाईजैक किया था, एक तरह से हम इसके लिए हाईजैक का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सदीम भाई हमारे साथ हैं। जी। जी। पाउल का सब पाउल का देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो नीयत थी। पाउल देखिए, इसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। वो पाउल ने खुद तो कहीं नहीं कहा। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो इस वजह से था क्योंकि जो ज्यूज थे वो तो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं थे कर रहे उस टाइम पे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये कॉन्सेप्ट के एक आदमी खुदा हो सकता है, ये ज्यूज के लिए अनएक्सेप्टेबल था। उनको ये खुदा का कॉन्सेप्ट ही नहीं ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मिला। उसके अलावा हत्ता कि जो मसाया का कॉन्सेप्ट था, आप अजाया पढ़ें ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, उसके अंदर सीधा आता है कि जो मसाया है वो जब आएगा तो उसकी किंगडम कभी खत्म नहीं होगी, वो यहूदियों को ऊपर ले जाएगा, हर जगह गलबा हो जाएगा यहूदी का। वो जिस मसाया की इंतजार कर रहे थे वो ऐसा मसाया था जो उनको ऊपर ले जाता। और जीसस जिस मसाया की अपना जीसस कहते टर्न द अदर चीक, कि अपने आप को एक तरफ थप्पड़ मारेगा, दूसरा तरफ आगे कर दो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसकी वजह से
جیوز جو تھے اور بھی کافی وجوہات تھے جس کی وجہ جیوز کبھی بھی جیسس کو ایکسیپٹ نہیں تھے کر سکتے ایز اے مسایا. اس کے برعکس جو جینٹائلس تھے ان کے لیے یہ ماننا کہ ایک انسان ہے کہ جو کہ خدا ہو سکتا ہے اور اس کے ڈفرنٹ ایک جینٹل کے لیے زیادہ اٹریکٹیو تھی ایز کمپیئر ٹو مونوتھیسٹک جو. اور اس کو اور زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے پاؤل نے یہ سب کچھ کیا اور ڈیفینیٹلی اس کو اپنی وہ بھی چاہیے تھی کہ اپنے آپ کو پریز ورڈ کی ثابت کرنا چاہتا تھا. جیسے ایک آدمی آواز اٹھ کے کہتا ہے جیسس میرے خواب میں آگے مجھے یہ بھی بتا رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو 12 بندے جیسس کے ساتھ تھے یا پوری زندگی ان کو بھی نہیں پتا. کبھی وہ جان کے خواب میں آتے وہ باتیں بتا رہے, باربروس کے خواب کے اندر وہ آ کے باتیں بتا رہے. حتیٰ کہ جو 3 بلوڈ ڈسائپل تھے نا جو جیسس کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے ان کے خوابوں میں وہ نہیں آ رہے, لیکن وہ ان لوگوں کے خوابوں میں آ کے جو کہ نہ کبھی جیسس سے ملنے ہیں نہ ان سے کچھ ہوا ان کو باتیں بتا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا تھا اس کو ڈیفینیٹلی ایک اچھا اسٹیٹس مل گیا سوسائٹی کے اندر. جو چرچ فادر تھے اس کی عزت کرنے لگ پڑے کیونکہ وہ ان کے ہاں میں ہاں ملا رہا تھا. تو یہ اس کا ایک سمجھ لیں کہ اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ سب کچھ چیزیں کری. اور ڈیفینیٹلی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ ایک جینٹائل بھی تھا, میرے نزدیک وہ ایک جینٹائل تھا کیونکہ ایک رومن جو کس طرح ہو سکتا ہے. تو یہ ایز اے جینٹائل بھی اس نے یہ سب کچھ کیا کہ تاکہ وہ ایک نئی موومنٹ کو اسٹارٹ کر سکے اپنی برائی کے لیے اور اپنی چیزوں سے. تو یہ ایک پاسبل ریزن ہو سکتی ہے اس کی طرف سے. جی حسیب بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی, میں نجاشی کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. سلیم میں نے مینشن کیا تھا کہ ڈفرینس اوپینین ہے ان کو لے کر. بخاری شریف میں ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں, یہ بالکل مسلمان ہے, جس کے اندر حدیث نمبر 1245, 1317, 1318 اور 1320 جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نجاشی کا جنازہ پڑھایا. اور ایک مقام پر 1327 نمبر حدیث ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات کی خبر ملی تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے خدا سے مغفرت چاہو بس. جزاک اللہ. جی شکریہ. اور کسی کا ہینڈ ریز تھا ابھی ام احمد کا. ام احمد آپ کچھ کہیں؟ جی میم, بس ابھی یہ جو کوشچن آیا تھا اس پہ بس میں کہہ رہی تھی کہ جب یہ سورۃ مائدہ کی ہم پڑھتے ہیں تفسیر اور پھر اس کی ہسٹری, سینٹ پال کی بات ہو رہی تھی نا ابھی, اس کی ہسٹری پڑھیں تو یہ ایک ایکچولی پوری ہسٹری کا نچوڑ یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک اس کی پولیٹیکل ایک موومنٹ تھی کہ اس نے ایز اے کہا کہ میرے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھے اب اپنا رہبر چن لیا ہے ان کی جگہ پہ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے ایک کچھ اور ہی بنا کے لوگوں کے آگے پیش کیا. اور پھر نعوذ باللہ اس نے حضرت مریم کو بھی جو ہے وہ مادر ملت کا آئی تھنک کتاب اسی نے ہی دیا تھا. اور یہ جو چرچوں میں اب وہ بنے ہوتے ہیں تصویریں وغیرہ بھی اسی کے ہی دور میں بنوائی گئی تھیں, اور ڈفرینٹ اس نے اپنے لوگ بھیجے تھے لوگوں کے پاس کہ لوگوں کو قائل کرے کہ وہ اس طرح کے عقیدے پر ہی چلیں. اور جو اس ٹائم پر عالم جو تھے اس کے عیسائیت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے, تو وہ جب بولتے تھے تو اس کو ان سب کو اس نے قتل کروا دیا تھا جو بولتے تھے. تو یہ ایک پولیٹیکل اس کی وہ تھی کہ بھائی میری ساکھ جو ہے وہ بیٹھ جائے. بس یہ ایک شیئر کرنا. جزاک اللہ یہ خیر. کافی انہوں نے ایک اچھی بات کی. حتیٰ کہ جو جی فوٹو کی بات ہے, اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ دیکھیں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر سب سے ضروری 10 کمانڈمنٹس ہیں. جیسس سے جب بھی ان کی زندگی میں پوچھا گیا کہ نجات کس طرح حاصل ہوگی تو انہوں نے کہا 10 کمانڈمنٹس کو مانیں. اور 10 کمانڈمنٹ کے اندر سیکنڈ کمانڈمنٹ ہے کہ آپ نہ خدا کی کوئی تصویر بنائیں, نہ کچھ ایسا بنائیں جو آسمانوں پہ ہے اور نہ کچھ ایسا بنائیں جو زمین پہ ہے. تو یہ سب نے سیدھا خلاف پڑ دی تھی خدا کی کمانڈمنٹ کے, جس کو پوری زندگی جیسس پریچ کرتے رہے. جی بالکل, جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ہی آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ. انشاءاللہ اگلے موضوعات کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. آپ سب کی شمولیت کا بہت شکریہ. السلام علیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. الہ آمین.